بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اللہ نے ہمدردی رکھی ہے. الدین والنصیحہ. اور پوچھا گیا کہ کن کے لیے ہمدردی؟ تو فرمایا گیا کہ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. کہ اس امت کے جتنے طبقے ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے. تو کیا ہمدردی؟ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسانوں کے ساتھ وہ رہبری کی باتیں کرتے ہیں، ہمدردی کی وہ باتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اگر یہ بندہ دنیا میں جیتا ہے تو جب تک یہ جیے اس کا جینا اللہ اچھا کر دے، اور جب اس کا مرنا ہو تو اس کے مرنے کو اللہ اچھا کر دے. یہ انبیاء کی ہمدردی ہوتی ہے. ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. کہ ابو سفیان میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کی باتیں لے کر آیا ہوں. عام طور سے ذہنوں میں بہت سو کو یہ بات ہوتی ہے کہ دین کی باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، دین کی باتیں ہم سے کہی جا رہی ہے، تو یہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی. یہ ان باتوں پر عمل کرنا، ان باتوں کا پابند بننا ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہے. یہ عام طور سے بہت سو کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ دین تو مرنے کے بعد کام آئے گا. ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. کہ میں جو باتیں لے کر آیا ہوں اس کے پورا کرنے سے اللہ سب سے پہلے دنیا کو خوشحال بنائیں گے، اس کی بہتری فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بہتری. اس لیے یہ جو ہماری مجلسیں ہوتی ہے اس میں ہمارا آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے، کہنا سننا ہوتا ہے، تو ہم اس کو سرسری چیز نہ لیں کہ بھئی یہ تو پروگرام ہوتے ہیں، کچھ باتیں کہنا سننا ہو جاتی ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں ہماری ضرورت کی بات ہوتی ہے، مذاکرے ہم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے ہوتے ہیں. کہ یہ جو باتوں کے مذاکرے ہوتے ہیں وہ ایسے لابدی ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے. جیسے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تو اس دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کے نفع نقصان کو بھی اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے. اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے خوشحال نہیں بن سکتا، اور کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی کو بدحال بنا نہیں سکتا. دنیا میں بہت سو کے لیے خوشحالی کے پلان بنائے، لیکن جب اللہ کے وہاں سے ان کے لیے خوشحالی طے نہیں تھی تو انفرادی سطح پر بھی اور خاندانی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی ان کے خوشحالی کے نقشوں کو اللہ نے توڑا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا، واقعات بیان کیے، اور اس کے بھی واقعات ہمیں قرآن میں ملیں گے کہ لوگوں نے اجتماعی طور پر دشمنی کی، خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائیں، ان کا اثر رسوخ ختم ہو جائیں. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اگر اس دنیا میں ان
جتنوں کے حالات خراب ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے حالات خراب ہوں، اور اگر ایک مرتبہ خراب ہو گئے تو وہ خرابی پر باقی رہے، کوئی نہیں چاہتا۔ جتنوں کے گھروں میں حالات ہیں روز صبح اس فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے کیسے ہو جائیں۔ اگر کوئی خدا نہ کرے قرض میں آ گیا ہے تو صبح اٹھتے ہی اس کے پورے گھرانے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا قرضہ کیسے اتر جائے، اور یہ فکر سال ہر سال سے کر رہے ہیں۔ اور گھر کا ایک آدمی نہیں کرتا، گھر کے اگر 10 ممبر ہے تو 10 کے 10 اس فکر کو کرتے ہیں۔ لیکن آپ انداز کریں کہ اس کے باوجود بھی روز لوگوں کے قرضے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ارے بھائی بتاؤ، بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ پورا گھرانہ اجتماعی طور پر لگا ہوا ہے کہ ہمارا قرضہ کم ہو جائے۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ مارکیٹ میں زیادہ لوگ قرضوں والے ہیں یا زیادہ لوگ بغیر قرضوں کے ہیں؟ جی بھائی، قرضے والے زیادہ ہیں۔ اچھا جتنے بھی قرضوں میں چھوٹے یا بڑے قرض میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہم قرض میں آ جائیں؟ کہا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود حالات کی بھور میں آئے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہ وجود میں آئے، لیکن آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان چیزوں کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے نفع نقصان کو بھی اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے۔ اس میں اللہ خوشحالی کن کے لیے لاتے ہیں؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، اللہ پاک انہیں خوشحالی دیں گے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ہم سے اراض کر کے زندگی گزارے گا ان کے حالات کو ہم خراب کریں گے، ان کی زندگیوں میں ضیق دنک کو ہم پیدا کریں گے۔ اسی لیے جن کے حالات میں جو بھی کچھ پیدا ہوا ہے ان کو یہ رہبری کی گئی کہ کوئی کسی کو متہم نہ قرار دے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اس لیے میرے حالات ایسے ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن بندوں کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ انسانوں کی کمائیاں کہ انہوں نے کچھ چیزیں نہ کرنے کی کر رکھی ہے اور کچھ چیزیں کرنے کی چھوڑ رکھی ہے۔ کرنے کی چیزیں ہوئی نہیں ہیں، نہ کرنے کی چیزیں کر بیٹھے ہیں، اور کرنے کی چیزیں جو چھوٹی ہے اس کی تلافی نہیں ہوئی، نہ کرنے کی چیزیں جو ہو گئی ہے اس سے توبہ استغفار نہیں ہوا، وہ چیزیں باقی رہ گئی۔ اس دنیا میں مکافات عمل بہت ساری چیزوں کا بدلہ دیا جاتا ہے، حساب کا دن تو آخرت میں ہے، لیکن یہاں مکافات ہوتا ہے، تو ہمارے اعمال کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک جگہ کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ تمہارا اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، کہ کسی پر اللہ نے ظلم بھی نہیں کیا ہے۔ کہ انہی باتوں کے سمجھانے کے لیے یہ انبیاء آتے ہیں دنیا میں۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہے تو اس مبارک عظیم محنت نبیوں والی اس سے انہی باتوں کا سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اور بار بار سمجھنا سمجھانا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے۔ اب کون غفلت کھائے گا، کون دھوکہ کھائے گا، اس میں کوئی مجمع مختص نہیں ہے کہ یہ مجمع ہی خالی دھوکہ کھائے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مستثنا ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں ہوگا، یہ مطلق ہے کہ ہر ایک کے دھوکے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، کہ کرنے کی چیزوں سے زندگی غیر محسوس طریقے سے ہٹ گئی اور نہ کرنے کی چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہو گئی، داخل ہو گئی۔ اس لیے اس کو تازہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کیسے جینا ہے، نیتوں کو تازہ کرنا پڑتا ہے، عملوں کا استحضار کروانا پڑتا ہے کہ کس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ورنہ غیر محسوس طریقے سے گھر کا ماحول آدمی پر اثر کر جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے محلہ کا ماحول اثر کر جاتا ہے،
علاقوں کا، برادری کا، پتہ نہیں کتنے واد زندگی میں گھس جاتے ہیں. برادری واد، قوم واد، خاندان واد، علاقہ واد، غیر محسوس طریقے سے آدمی میں گھس جاتے ہیں. آدمی کوئی کہتا نہیں ہے کہ میں اس سے تاثر میں لیا ہوا ہوں، لیکن وقت پر پتہ چلتا ہے، غمی میں، خوشی میں، حالات میں، کہ اس کے جینے کی ڈگر کیسی ہے، اس کے جینے کے طریقے کیا ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ بار بار سے فہمائش کی جائے. ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، ذکر، بار بار یاد دہانی کرو، یہ ایمان والوں کو نفع دے گا. یہ جو ہمارا آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ اسی سلسلے میں آپس میں یاد دہانی ہو جائے، تاکہ ہم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی ہمارے اندر فکر آ جائے، اور فکر آ گئی ہے تو اس پر ہم پڑ جائیں، اور اگر پڑے ہوئے ہیں تو اس مقدار پر پہنچنے کی ہماری کوشش ہو جائے جیسی اللہ چاہتے ہیں. اس لیے زندگیوں کو اس رخ پر ڈالنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ایسے ڈالنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. ابھی ہم نے سب نے نماز پڑھی، ایک تو نماز پڑھنا ہے، ہم سب نے نماز پڑھی، اور ایک نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ راضی ان عملوں سے ہوں گے کہ جن عملوں کو اس نے جیسے بتایا ایسے کیا جائے گا. ورنہ خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں کیا گیا اور خالی وہ چیزیں رسمیت پر آ گئی، وہ رسمیت پر آ گئی، تو علماء لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ عمل بجائے اس کو اللہ کے قریب کرنے سے اللہ سے دور کر دیتا ہے. جب نماز اچھی پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز دعا کرتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور خدا نہ کرے اگر اسی نماز میں خرابی آ گئی تو وہ نماز یہ کہے گی ضیعک اللہ کما ضیعتنی. ایسے سارے اعمال زندگی کے، اور ان ساری چیزوں کا جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے. ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہو جائیں گے. اور ایمان کی حالت ایسی ہے کہ ایمان پر جب محنت ہوتی ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر اس سے غفلت برتی جائے تو اس میں غیر محسوس طریقے سے ضعف آتا ہے. ہمارے وہاں مدرسوں میں بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. تو کیا مطلب کہ اس کے اندر کی کیفیت، اور اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو حضرت شیخ نے فضائل اعمال اور صدقات میں لکھا کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. ہاں، جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی کپڑے میلے ہو جاتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے؟ کہ جی اس میں بدبو آتی ہے. کیسے جب یہ ایمان جسم میں میلا ہوتا ہے تو اس جسم سے ایسے اعمال نکلتے ہیں جس سے بدبو آتی ہے. آنکھیں گندا دیکھتی ہے، کان گندا سنتے ہیں، زبان سے گندا بولا جاتا ہے، ہاتھ پیر کا استعمال گندا ہو جاتا ہے. اور اگر ضعف آ جاتا ہے تو اس گندگی کو آدمی گندا بھی نہیں سمجھتا. اس لیے اس مبارک محنت میں بار بار آدمی کو اس کی فکر دلائی جاتی ہے. اور خصوصاً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی جو محنت ہے اس کا تو خاصہ ہی ہے کہ آدمی کے اندر اس کے دین کی جیسے تازگی لاتا ہے ایسے اس کے ایمان میں تازگی لاتا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات بزرگوں سے سنی، وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھ دیا، اگر میں اس کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ براہ راست ایمان میں حرکت لاتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارا سہ-روزہ لگتا ہے، ہم لوگوں کا چلہ لگتا ہے، 4 مہینے لگتے ہیں، تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے کہ ایک دم عملوں میں ایسی تازگی آ جاتی ہے، ہمارے ساتھیوں کے عملوں میں ایسی تازگی آ جاتی ہے کہ جو اپنے مقام پر فرض نماز نہیں پڑھتا تھا وہ وہاں نفلیں بھی پڑھتا ہے اور رات کی تہجد بھی پڑھتا ہے، کہ تازگی آ گئی. اور خدا نہ کرے
اگر ضعف آ جائے تو بعض مرتبہ مقام کا ماحول ایسا اثر کرتا ہے کہ فرائض میں بھی سستی ہو جاتی ہے. اس لیے اس کہنے سننے کو اور جمع ہونے کو ہم اپنے ضرورت کی چیز سمجھیں. ہاں، اور اس کے ذریعے سے ہم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی ہمارے اندر فکر آ جائے. ویسے تو یہاں آج ہمارا پورا اکثر مجمع مسجد اور جماعتوں کو بلایا تھا، لیکن جماعتوں میں جانے والے نئے ساتھی بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں. صبح میں ماشاءاللہ روانگی کے بعد میں بات ہوئی تھی کہ ہمارا اس نکلنے میں ہدف کیا رہے گا، ہماری نیتیں کیا ہوگی. تو جیسے ان کی یہ نیتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں جائیں گے، ایسے ہم اپنے مقام پر ہیں. ہمارا اپنا کسی نہ کسی موقع پر وقت لگا ہے تو ہمارے اپنے مقام پر ہماری کیا نیتیں ہوگی. اللہ پاک نے اس فتنوں کے ماحول میں اس عظیم محنت میں ہم سب کو لگایا ہے اور مشغول کیا ہے جس سے آدمی کے سارے رخ صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایسی بڑی محنت میں اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو لگا دیا کہ جس سے آدمی کا ایمان بھی بنتا ہے، اس کے دین کے اندر بھی پختگی آتی ہے. تو جب اللہ نے مہربانی فرمائی اور فضل فرمایا تو اب مجھ سے اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ مجھ سے اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اور فائدہ ایسا اٹھاؤں کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناتا چلا جاؤں جیسا مجھے میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. میں ایسا اپنے آپ کو بناتا چلا جاؤں. اگر میں اس استحضار کے ساتھ اس محنت میں لگ کر چل رہا ہوں تو میں نے اس محنت سے نفع اٹھایا کہ انشاءاللہ جس دن ہماری موت آئے گی ایک اچھی موت آئے گی. اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی جیسا جیتا ہے ایسا ہی مرتا ہے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون. کئی لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس ذہن کے ساتھ زندگی جی گئی اور اس کام میں لگا گیا تو اللہ پاک نتیجہ بھی اچھا ہی لائے گا. پتہ تو سب کا نتیجہ پتہ چلے گا موت پر کہ کون کس حال میں دنیا سے جا رہا ہے، ورنہ موت تک ہم خطرے کی گھنٹی میں ہیں، خطرے کی حالت میں ہیں. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال تک بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا، کہ تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا. اور پھر مثالیں بیان کی کہ ایک آدمی کو موت کا وقت تھا، اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے شراب کا جام تو بھی پی، شراب کا جام مجھے بھی پلا. ایک آدمی کی موت کا وقت کا واقعہ لکھا کہ اس کو موت کے وقت تلقین کی جا رہی ہے کلمے کی، وہ کہہ رہا ہے 10-10 روپے 11-11 روپے 10-10 روپے 11-11 روپے. اس لیے یہ فکر کی چیز ہے. شیخ نے فضائل میں واقعہ لکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا واقعہ لکھا کہ حضور علیہ السلام خود غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ کیا بات ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ تو فرمایا مجھے اپنے امت کی فکر ہے. کہ کون سی امت کی؟ کہ ایمان والوں کی یا بے ایمانوں کی؟ کہ ایمان والوں کی. تو ان کا ہاتھ پکڑا اور بنو سلمہ کے قبرستان میں لے گئے، اور وہاں جا کر جو قبر تھی ان قبر میں صرف ایک قبر پر مارا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اس میں سے ایک آدمی نکلا جو کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کہا اچھا تو واپس چلا جا، واپس لیٹ جا. پھر دوسری جو قبر تھی اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا. تو وہ جب کھڑا ہوا تو کالا کلوٹا آدمی، اور وہ کہہ رہا ہے افسوس ہے شرمندگی مجھے کچھ نہیں پتا. جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اس حال میں مرا تھا تو اسی حال میں اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اس حال میں مرا تو اسی حال میں اٹھ رہا ہے. ہم سب سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہمارے پاس مت آنا مگر مسلمان بن کر. تو مسلمان بن کر جانے کا مطالبہ ہم لوگوں سے کیا گیا. ہم تو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم لوگوں نے، پھر بھی موت تک اس کی فکر کرنی پڑے گی. یہ انہیں فکروں کو اجاگر کرنے کی یہ محنت ہے. یہ خالی اللہ کے راستے میں جانا یا پھر آ کر فارغ ہو جانا یہ اتنی بات نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے راستے میں جا کر آدمی ایک اس کے اندر فکریں اجاگر ہو جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے. باقی اس کو اپنے جو رہنا ہے وہ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر رہنا ہے، تو وہاں بھی وہ اس فکر کے ساتھ رہے گا، تو پھر اس فکر کے ساتھ وہ جی سکے گا. کہ اس عظیم محنت میں ہر آدمی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی اب وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے. کہ زندگی کا ٹھیک ہونا کس کو کہیں گے؟ اگر اس بات کو نہیں سمجھا گیا تو جو آدمی جیسی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی ذات سے مطمئن ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے بھائی میں تو غلط چل رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی لقمہ دے گا تو اس لقمے پر ناراض ہو جاتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو غلط کہنے والے، یہ دنیا ایسی ہی ہے. اسی لیے ٹھیک زندگی کس کو کہیں گے تو اس زندگی کو اللہ نے خود بیان کیا. صحابہ کی زندگی کے متعلق فرمایا کہ ان کی زندگیوں سے ہم راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کی زندگیاں ٹھیک ہے، ان سے ہم راضی ہو گئے. اور پھر فرمایا جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں کے مشابہ ہوگی ان سے بھی ہم راضی ہو جائیں گے. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جس کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے میل کھا جائے گی ان سے بھی ہم راضی ہوں گے. اسی لیے ہم کو صحابہ کی زندگی سنائی جاتی ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہم کو سنائی جاتی ہے کہ روز اس کو سنتے سنتے آدمی کے اندر اس کی فکر آ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ایسی زندگی چاہتا ہے. اور خالی حلیے میں نہیں یا خالی میری باتوں میں نہیں، بلکہ میرے پورے جیون میں اور زندگی کے سارے شعبوں میں. اس لیے کہ زندگی میں اللہ پاک نے ہم کو جیسے اللہ کے ساتھ اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، ایسے اس کے بندوں کے ساتھ بھی ہم کو جوڑا ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ہم کو جوڑا ہے. تو اللہ کے ساتھ کیسے رہنا وہ بھی ہم کو سمجھایا، اس کے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا وہ بھی ہم کو سمجھایا، اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا وہ ہمیں رہبری فرمائی. اگر کسی آدمی نے زندگی کے ایک چیز کو تو ٹھیک کر دیا اور دوسرے پہلوؤں میں غفلت برتی تو دوسرے پہلوؤں کی غفلت اس کے معاملے کو اٹکا دے گی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو سب سے پہلے جو چیز زندہ ہوگی، جس چیز کا دین زندہ ہوگا وہ ایمانیات کا اور عبادات کا دین زندہ ہوگا. اللہ کا احسان ہے کہ ایمانیات اور عبادات کا اچھا دین زندہ ہوگا. دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے، جگہ بھی نہیں مل رہی، کہ یہ سب سے پہلے زندہ ہوگا. پھر ایک ملفوظ میں یہ فرمایا کہ لوگ ایمان اور عبادات سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنا دین برباد کر دیتے ہیں. معاملات اور معاشرت کی خرابی سے، کیونکہ دین تو 5 شعبوں کا نام ہے، 5 شعبے پکے ہو جائیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، کہ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اس لگنے والے کی فکر یہ ہو جائے کہ میرے یہ 5 شعبے ایسے ہو جائیں جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیونکہ ہمارے سارے شعبے آخرت بنانے والے ہیں. جیسے ایمان آخرت بنانے کے لیے اور عبادات آخرت بنانے کے لیے، ایسے ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت بھی آخرت بنانے کے لیے. اگر کوئی تاجر سچائی سے تجارت کرتا ہے تو یہ دنیا تھوڑی ہوئی، کہ اس کی وہ تجارت اس کی آخرت ہے. التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر اس نے میں خیانت کر دی تو کل قیامت کے دن ان کو فاجر کے نام سے بلایا جائے گا. فاجر کہتے ہیں گندی عورت کو، اس کے گناہ کو فجور کہتے ہیں. علماء نے لکھا اس کے ساتھ اس کو کیوں بلایا جائے گا کہ اس خاتون نے اپنی عزت کو بیچ دیا اور اس تاجر نے اپنی امانت داری کو بیچ دیا. اس نے دیانت کو بیچا، اس نے امانت کو بیچ دیا، تو فجار کر کے ان کو بلایا جائے گا. اور اگر اسی کو اس نے ٹھیک کر لیا تو یہ اس کا عمل آخرت ہے کہ ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو جائے گا.
ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو شام کو مزدوری جب وہ کر کے آتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو ہمارے تو سارے شعبے ہماری آخرت بنانے کے لیے، ہماری معاشرت، رہن سہن. اپنی والدہ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہو گیا. اور اگر اسی والدہ کے ساتھ قطع تعلق ہو گئے تو اللہ کی نگاہ سے اتنا گرا کہ کتابوں میں لکھا کہ اللہ اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہوں گے جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہو جائیں گے. اب وہ کیسا بھی بڑا آدمی بن جائے لیکن اللہ اس سے ناراض رہیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو وہ حاضر ہوئے وہاں. تو پتہ چلا کہ بھائی ان کی والدہ ان سے ناراض ہے. تو ان کی اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں، یہ رات کا تہجد گزار اور دن کا روزہ رکھنے والا ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، اب اتنا نیک آدمی ہے یہ. اگر اسی کو صحیح کر لیا جائے تو خالی زیارت پر کا مقبول حج کا ثواب ہو جائے گا. اور اگر اسی میں خرابی آ گئی تو اس میں خرابی آ گئی تو کلمے کے لالے پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے وہاں جو یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے وہ ہم کو سنائی جاتی ہے. کسی زمانے میں اس کا نام جو تھا وہ تبلیغی نصاب تھا. تبلیغی نصاب کہ تبلیغ میں لگنے والوں کا یہ نصاب. کیونکہ تبلیغ میں جو بھی جاتا تھا تو پہلے ایک بات بولتے تھے، اب تو وہ کم بولتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جماعت میں. کیوں؟ کہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے. کہ زندگی جس رخ پر لانی ہے اس رخ پر لانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو اس کو ایک بہترین جو عمل بتایا جاتا تھا وہ تعلیم ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر. ہمارے گزر فرماتے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی منشا تھی کہ یہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اپنے زندگی کے ان 5 شعبوں میں پکے تھکے تھے، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں. تو پھر ان 5 شعبوں کو ایمان والے کو کیسے اس 5 شعبوں میں رہنا ہے، اس کی احادیث اس کتاب میں جمع کی. ایمانیات کو جمع کیا، عبادات کے 5 ارکان ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو جمع کیا. پھر معاملات کو، لین دین کو اس میں ذکر کیا کہ ایک حرام کا نیوالا پیٹ میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا. پھر معاشرت کو، رہن سہن، امی کا کیا حق ہے، ابا کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو، کہ 5 شعبوں کو. اس لیے ہم دیکھیں کہ جنہوں نے صحیح طلب کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا اور چلایا تو اس کتاب نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی، معاملات میں بدلی، معاشرت میں بدلی. ہاں، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس کی یہ تاثیر ہے. کہ مجھ سے یہ تقاضا ہے کہ بھئی اس کی یہ تاثیر تو ہے، مجھ کو یہ چیز اثر کر رہی ہے نہیں کر رہی، میں اپنا جائزہ لوں. اس لیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے اولن لگاؤں کہ مجھ سے اللہ پاک اوروں پر محنت کا سوال کرے گا، لیکن میری اپنی ذات سے تو مجھ سے اپنی ذات کو بنانے کا سوال کرے گا. اعملوا فسیر اللہ عملکم، اے لوگوں اپنی زندگیوں کو عمل والی بنا کر لانا، اللہ تمہاری عمل والی زندگیوں کو دیکھے گا. اس لیے اس کا احتساب کرنے کو کہتے ہیں کہ ہر آدمی جائزہ لے. ہم ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں. جیسے دنیا میں منزلوں، کوئی آدمی اپنی کسی سفر میں جائے تو اس کی وہ منزل ہوتی ہے، تو راستے میں بورڈ دیکھتا ہے کہ میری گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. اگر کوئی دوسرا بورڈ آ جائے تو فکر مند ہو جاتا ہے، یا جس طرف جانا ہے وہاں کا بورڈ نہ آئے تو بھی فکر مند ہو جاتا ہے. تو ہماری منزل آخرت ہے، اور آخرت کی طرف جانے کے لیے یہ سارے اعمال ہیں. ان اعمالوں کے ذریعے سے ہمیں وہاں پہنچنا ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. ایک رب چاہیے اور ایک جی چاہیے. کہ جی چاہیے پر سوار ہو کر جانے والا وہ جہنم کی طرف جائے گا،
اور رب چاہی پر سوار ہو کر جانے والا کہ وہ جنت کی طرف جائے گا. تو اس کا احتساب ہے کہ میری زندگی اس پر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اللہ کا احسان ہے کہ کسی نہ کسی کے درجے میں ہمارے اکثر ساتھیوں کی زندگی اس پر آ رہی ہے. ماشاءاللہ چہرے بدل گئے، رہن سہن بدلا ہے، حلیے بدلے ہیں. یہ اچھی علامت ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ماشاءاللہ زندگی اچھے رخ پر جا رہی ہے. تو یہ امید افزا بات ہے. لیکن کوشش اس کی کرنی ہے کہ باقی کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ایسی اچھی ہو جائے. کچھ چیزیں ہماری نظر آ جاتی ہے، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے جو نظر آتی ہے، اور اس کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر کرنی ہے جو نظر نہیں آتی. ابھی میں کرسی پر بیٹھ کر میرا مشورے سے طے ہو گیا، میں بات کر رہا ہوں. اگر اس کرسی پر بیٹھ کر بات کرنے میں میری نیت اچھی ہے تو یہ میری آخرت ہو جائے گی. اور خدا نہ کرے میری نیت نظر نہیں آتی، لیکن میری نیت میں اگر خدا نہ کرے کوئی فطور آ گیا تو بات تو میری دین کی ہو رہی ہے لیکن میری جہنم تیار ہو جائے گی. اللہ حفاظت فرماوے. تو کچھ چیزیں نظر آتی ہے، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. اس لیے اس کا جائزہ، اس کا احتساب، تاکہ اس عظیم محنت سے ہم کو نفع پہنچ جائے اور ہم اس سے نفع اٹھا سکیں. ورنہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کے کہنے سننے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں ٹھیک ہو گئی اور اس کی رہ گئی، اور اس کے کہنے سننے سے ہزاروں لوگ تو جنت والے بن گئے اور خدا نہ کرے وہ بیچارہ رہ گیا. تو سب سے بڑا نقصان والا آدمی تو یہ ہوا، سب سے بڑے نقصان والا، کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تو ٹھیک ہو گئی اور اس کی نہیں ہو پائی. اس لیے اس کا روز جائزہ لینا ہے. اگر اس کا احتساب کیا گیا، جائزہ لیا گیا اور اس کی فکر کر دی گئی تو انشاءاللہ روزانہ زندگی ٹھیک ہونے پر پڑتی چلی جائے گی. ہم کسی نہ کسی درجے میں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو عملوں کی توفیق دی ہے، لیکن اللہ نے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ اچھے سے اچھے عمل کا مطالبہ کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے سے اچھے عمل کا. اچھے سے اچھا عمل کمن و کیفن، کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی. بھائی 4 رکعت پڑھنی ہے تو 3 رکعت نہیں پڑھی جائے گی، بھائی 4 ہی پوری پڑھ، اور ایسی پڑھ جیسے پڑھنے کو کہا تو وہ نتیجہ لائے گی. یہ احسن عمل ہوا. طواف کے 7 چکر کرنے ہیں تو 7 کرنے پڑیں گے، 6 کرے تو نہیں چلے گا. یا اس کو ان طواف کے چکروں کو ایسا نہ کرے جس کیفیت کے ساتھ یا جن اعمال کے ساتھ کر رہے ہیں تو نہیں چلے گا، اس کو اچھا کرو. کہ روزہ اتنے گھنٹے کا رہنا ہے اس موسم میں، کہ اتنے گھنٹے کا رکھنا پڑے گا، اور کس کیفیت کے ساتھ رہنا ہے اس کی کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کیفیت کے ساتھ ہمارا وہ عمل ہو جائے. اگر اس نے گھنٹوں کی مقدار پوری کر لی لیکن اس کی کیفیت خراب کر دی. کتابوں میں آتا ہے بعض روزے دار وہ ہوں گے کہ شام کو اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم نے روزہ پورا کر لیا، ہمیں ہمارا بدلہ ملے. تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز نہیں ہے. لیس لک الا الجوع والعطش، تیرے لیے کوئی چیز نہیں، کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کمن اور کیفن، تو پھر وہ عمل طاقتور بن جاتا ہے، وہ نماز طاقتور بن جاتی ہے. پھر ایسی نمازوں سے اللہ کام بناتے ہیں. ایک عمل پر بھی آنا ہے اور عمل پر اچھے سے اچھے طریقے پر آنا ہے، اپنے ایمان میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات اور معاشرت میں. ہاں، ورنہ کتابوں میں آیا نا کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت پہاڑ دب جائے، لیکن دوسرے شعبے میں کمزوری پڑی ہوگی تو یہ سارے کیے کرائے. یہ عمل ایسے ہوں گے کہ جو قبول ہو چکے، تبھی تو اس کے نتیجے مرتب ہوئے ہیں کہ مقبول عمل لے کر آیا ہے. لیکن معاملات کی خرابی ہوئی، معاشرت کی خرابی ہوئی، تو وہ حقوق والے اس کا بدلہ لینے آئیں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، ضربنی ھذا شتمنی ھذا، زیادتی کی تھی، تو یہ مقبول عمل دے دینے پڑیں گے بدلے میں. اس لیے اس کی نگرانی کہ ساری چیزیں ہماری روز ٹھیک ہوتی چلی جائے، یہ اس کا تقاضا ہے، اس عظیم محنت میں لگنے کا تقاضا یہ ہے. اگر یہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہم میں سے ایک ایک کے وجود کو انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں گے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بنے ہوئے لوگ لوگوں کو بناتے ہیں، بنے ہوئے لوگ لوگوں کو بناتے ہیں،
اور پھر مثال دی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی. فرمایا کہ مولانا نے مثال دی کہ جیسے سورج ہے، سورج کہ اس کے اندر روشنی ہے، تو وہ سورج ایک مرتبہ روشن ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندھیرے کو کاٹ دیتا ہے، پوری دنیا کا اندھیرا اس سے ختم ہو جاتا ہے. اگر اسی سورج کی روشنی کو سلب کر لیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور وہ سورج ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ طلوع ہو لیکن بغیر روشنی کا، تو دنیا پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ ارے بولو بھائی، پڑے گا. وہ اندھا سورج ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ طلوع ہو تو کیا اس کے طلوع ہونے سے دنیا کا اندھیرا کٹے گا؟ لیکن ایک آدمی ہے، ایک سورج ہے لیکن وہ روشنی والا ہے، کہ پوری دنیا کے اندھیرے کو کاٹ دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ صحابہ ایسے تھے کہ ایک آدمی اپنے علاقے پر مؤثر بنے، اثر ڈالنے والے بنے. صحابہ کہ ایک آدمی آ کر مسلمان ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر محنت کرو، اپنے خاندان والوں کو سمجھاؤ، اپنے علاقے والوں کو سمجھاؤ. تو ایک آدمی ایسا اثر انداز ہوتا تھا کہ تھوڑے دنوں میں پورے علاقے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے کہ حضور یہ سب آئے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو کہ آدمی پوری زندگی تبلیغ میں گزارتا ہے اور جس دن اس کی موت آتی ہے تو اس کے گھر سے تبلیغ ختم ہو جاتی ہے، کہ اس کی تبلیغ نے اس کے گھر میں بھی اثر نہیں کیا، اس کے بیوی میں، اس کے بچوں میں، کسی میں اثر نہیں کیا. اور جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوا اس کی تبلیغ بھی رخصت ہو گئی، وہ بھی دفن ہو گئی. تو یہ تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر یہ بھی دفن ہو جائے. اس لیے اس کی فکر، اس کی کوشش کہ ہمارا وجود ایسا بنے، تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری ذات کے لیے بھی نفع والا ہوگا. پھر ان کیفیتوں کے ساتھ جب ہمارے گھر میں ہمارا رہنا ہوگا تو پھر ہمارے گھر پر بھی ہمارا وجود اثر انداز ہوگا، جن محلوں میں ہیں ان محلوں میں اثر انداز ہوگا، اور پھر ہمارے اس کیفیت کے ساتھ جہاں چلنا پھرنا ہوگا وہاں بھی وہ اثر انداز ہوگا. ایک بزرگ فرما رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، حضرت فرماتے تھے تمہارے اندر جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا، تمہارے اندر جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا. اگر ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ہمارے گشتوں میں اور ہماری ملاقاتوں میں اللہ اس چیز کو پیدا کر دیں گے. اور یہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جو اللہ کی مدد اور نصرت کی بندے کو مستحق بنا دیتی ہے. ہاں، کہ بنی ہوئی زندگی کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کی مدد اور نصرت کا مستحق بن جاتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب زندگی ایسی نہیں بنی ہوتی تو وہ آدمی عمل بھی کرتا ہے لیکن عمل کی کیفیت ایسی نہیں بنتی کہ جس سے اس کی مدد، اللہ کی مدد آ جاوے، نصرت آ جاوے، تو وہ بلکہ اللہ سے بعض مرتبہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ کو ایسے جوان ملیں گے کہ میں نے اتنے دن سے نماز پڑھی، میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ کیا، لیکن میرا کام نہیں ہوا، تو بعض مرتبہ مایوسی بھی لے آتا ہے. اس لیے اس چیز کو پختہ بنانا ہے، پکا پکا کرنا ہے، تاکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے. اللہ نے جو عمل ہم کو بتائے ہیں اس کا چھوٹے چھوٹا عمل بھی ایسا بھاری بھاری ہے کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے. ابھی روانگی کی بات میں مولانا نے سنا ہے، ایک بسم اللہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ شیطان اپنے لاوا لشکر کے ساتھ پورا گھر سے نکل جاتا ہے. ایک بسم اللہ ایسا طاقت والا، اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور اس گھر میں نہ تمہارے لیے سونا ہے. جب اس کی ایک بسم اللہ، اس کی ایک سبحان اللہ اتنا بھاری، تو اس کے دوسرے اعمال کا بہت بھاری بھاری ہے. اس کی 2 رکعتیں زمین میں سے پانی نکل دے، اور اس کے 2 رکعت اس دن میں جو اللہ نے ہم کو اعمال دیا اس میں 2 رکعت کہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ناممکن سے ناممکن چیزیں ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ وہ قبیلے کی عورت مسلمان ہوئی بچے کے ساتھ، اتفاق سے بچہ مر گیا. صحابہ نے اس کی تجہیز و تکفین کر لی، تدفین باقی ہے، اور اس خاتون کو اطلاع دی گئی. اس خاتون نے اللہ سے آہوزاری کر دی، اور ایسی آہوزاری کی کہ اللہ پاک نے اس مردہ بچے کو زندہ کر دیا. کیسے طاقت والے ہمارے اعمال ہیں، اللہ نے ہم کو جو اعمال دیا ایسے بھاری طاقت والے. ہاں، قرآن میں اس کے واقعات ملیں گے. حضرت خولہ آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ میرے اور میرے شوہر میں یہ بات ہو گئی اور میرے شوہر نے ایسے ایسے جملے کہہ دیے. تو فرمایا کہ کیا حکم ہوگا؟ تو کہ اس کا حکم تو یہ ایک طلاق ہو جائے گی.
عربی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد آدمی یہ جملے بولے تو اس سے طلاق کا جملہ نہیں، لیکن ایسے جملے ہیں کہ انت علی کبہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے، ایک جملہ، تو اس سے طلاق ہو جائے گی. تو حضور کے پاس حاضر ہو گئی، تو حضور نے فرمایا تم پر طلاق ہو جائے گی. تو وہ ایک دم کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو بڑھاپے کو پہنچی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر ہماری جدائی ہو گئی تو وہ بیچارے پریشان ہوں گے، میں پریشان ہو جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میرے پاس رکھوں گی تو میں کہاں سے ان کو کھلاؤں گی، اور اگر ان کے پاس رکھوں گی تو وہ رکھ نہیں پائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ اللہ سے کہہ کر میرا فیصلہ کروائیے. پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جواب یہی ہے. تو فوراً وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے اللہ سے کہوں گی. اللہ سے کہنا شروع کیا، اس نے وہی آہوزاری شروع کر دی اللہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، وہ حضور کو کنگھی کر رہی تھی، حضور کے بال بڑے تھے، کنگھی کر رہی تھی. تو اتنے میں وہی نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ سے کہا کہ حضرت خولہ بس بس وہی آ گئی. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو نہیں رکوں گی جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے حق میں وہی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، تب تک دعا نہیں چھوڑوں گی. تو وہی پوری ہوئی تو خوشخبری سنائی گئی. کس کو خوشخبری سناؤ؟ اللہ نے آج سے ان کی دعا کی برکت سے اس جملے کا جو فیصلہ تھا وہی بدل دیا کہ آج سے طلاق نہیں ہوگی اس جملے سے. کیا ہوگا کہ غلام آزاد کرنے کی ترتیب بنائی گئی کہ اللہ نے فیصلہ بدل دیا. کیسے بھاری اعمال اللہ نے ہم کو دیے کہ ایک عمل ایسا بھاری ہے. صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بیماروں کو صدقے کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے کہ ہمارا صدقہ ایسا بھاری. تو ہم اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ نے ہم کو ایسے بھاری اعمال دیے، تو یہ خالی عبادت کی شکلوں میں نہیں، ہمارے سارے معاملات کی شکلوں میں، معاشرت کی شکل میں جو ہیں وہ سیدھے اللہ کے قریب ہم کو کر دیتے ہیں، اللہ سے قرب پیدا کر دیتے ہیں. ان عبادات کو عربی میں قربات کہتے ہیں. قربات اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں، یہ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتے، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. اور جب اللہ سے تعلق بن گیا تو پھر یہ اللہ سے جب کہے گا تب اللہ اس کے سنتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ اس طرح سے اللہ سے تعلق بنا لیتا ہے تو پھر جب وہ دعا کرتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے، تو اس کے دعا پر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، اوڑکھی تھی پارکھی تھی آواز ہے، ان کی بات پوری کر لی جائے، منظور کر لی جائے. اور جن کا تعلق نہیں بنا ہوتا، جو دعا اللہ سے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ اوڑکھی تھی پارکھی تھی آواز نہیں ہے، بڑی غیر مانوس آواز ہے، یوں کہتے ہیں. اس لیے سب سے پہلا تقاضا اس کا ہے کہ ہماری اس مبارک محنت میں ہم جو اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو لگایا، تو اس کا استحضار، خالی چلا لگ گیا بات پوری ہو گئی یہ نہیں، مہینے کے 3 دن ہو گئے بات پوری ہو گئی یہ نہیں، کہ اس کے ذریعے سے تو آدمی کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ مجھے کیسا جینا ہے. پھر اس کے بعد اس جینے پر میں پڑا ہوں یا نہیں پڑا ہوں، ان چیزوں میں سے کہیں میرے سے چک تو نہیں ہو رہی. کہ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو اپنے ٹھیک کروں، اور اس کے ساتھ اس کا بھی استحضار خیال کہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو پھر یہ چیزیں میری گاڑی کے پہیے کو لیکیج کر دیں گے، پنچر بنا دیں گے. معاملات کی خرابی، معاشرت کی خرابی. ہاں روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، بہت اونچی جگہ پر، لیکن زبان سے خالی ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ اس کے اوپر سے ہٹا کر نیچے اس کو جہنم کی تہ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ لیکیج ہو گیا، پنچر کر دیا. ایک جملے نے پورے گاڑی کو پنچر کر دیا. ایک جملہ ایسا بولا گیا، اوپر کے درجے میں تھا، لیکن جب وہ جملہ بولا گیا تو اوپر سے نکال کر اس کو جہنم کی تہ میں ڈال دیا گیا. یہ آدمی کتنا نیک ہے جس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، رات کا تہجد گزار اور دن کا روزہ رکھنے والا، لیکن ماں کے ساتھ کے معاملے کی خرابی نے اس کا لیکیج کر دیا کہ کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہم اللہ پاک نے جو اعمال کی ہم کو توفیق دی ہے اس پر ہم اس چیزوں کو اور اچھا کرتے چلے جائیں. یہ اس کا پہلا تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا. اپنی ذات کی اس کے لیے فکر کریں، اور دوسری فکر، یہی فکر ہم اپنے گھر والوں کی کریں، یہی فکر ہم اپنے محلے والوں کی کریں، اور یہی فکر ہم پوری انسانیت کے لیے کریں گے. کیوں کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں.
ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو رہبری یہ فرمائی کہ تم میں سے ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو میری اتباع کر رہا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے جو میرا کام ہے. هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب کو کرنا ہے، جس نے میری اتباع کی ان سب کو یہ کرنا ہے. تو ہم اس کرنے کو ذمہ داری کی چیز سمجھیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کا ہمیں حکم دیا، اللہ کی طرف سے اس کا ہمیں حکم ملا گیا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا کل جس کی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کی پوچھ بھی ہوتی ہے. نوکر کو کام ذمہ کر کے گئے کہ بھئی یہ تمہارے ذمہ کیا گیا ہے، آپ اس کو کر لینا، تو شام کو آ کر اس کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ کتنا کیا. ابا بیٹے کو کوئی کام سونپتے ہیں تو شام کو پوچھتے ہیں کتنا کیا. تو ایسے ہی ہمارے ذمہ کیا گیا، تو اس کا کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے. اس استحضار کے ساتھ یہ خالی برکت اور ثواب کی بات نہیں ہے، یہ تو برکت اور ثواب تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، وہ تو ہر حال میں ملے گا. باقی کا باقی یہ میرے سے متعلق چیز ہے اور مجھ سے کل قیامت کے دن اس کا جواب پوچھا جائے گا. تو میں کیا کروں کہ میں اپنی ذات سے جیسے فکر کر رہا ہوں ایسے اپنے گھر والوں کی فکر کروں. ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اس کا حکم ہوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے. ہم الحمدللہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ہماری کچھ نہ کچھ فکریں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جماعت میں جانے والوں کی ہم فکریں کرتے ہیں، تو وہ 40 دن وہاں جاتے ہیں. زیادہ اکثر مجمع چلہ لگانے والا ہوتا ہے، ہر سال 4 مہینے والوں کا مجمع کم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 360 دن میں سے 320 دن وطن میں گزارتے ہیں، ہم اپنے گھر پر گزارتے ہیں. تو اپنے گھر میں ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو فکر ہم نے اپنے کی ہے وہ ان سب کی ہمیں کرنی ہے. ہاں، ورنہ ہمارے ماتحتوں کا اللہ ہم سے سوال پوچھے گا، کرے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کا سوال کیا جائے گا. ہم ان میں محنت کے مکلف ہیں کہ حتی المقدور جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی محنت میں ہم کمی نہ کریں. ورنہ حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. اللہ حفاظت فرما دے. آدمی اپنی پوری تگودو اور پوری بھاگ دوڑ اس لیے کرتا ہے کہ بچوں کی خوشحالی ہو جائے، تو بچوں کو ظاہری خوشحالی تو دے دیتا ہے، لیکن اگر اس سے متعلق جو کام تھا وہ پورا نہیں کیا تو خدا نہ کرے انہی اسباب میں رہ کر وہ اولاد نافرمان بنی تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. اس لیے اس کی فکر. ایک ہمارے گھر میں یہ فکر ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تعلیم کا عمل ہوتا ہے. تو اس تعلیم کے عمل کو ہم اس کو بنیادی چیز سمجھیں کہ ہمارے گھر کے ماحول کو یہ بنائے گا گھر کا تعلیم کا عمل. گھر کا تعلیم کا عمل. ہمارے بزرگوں سے جو ہم نے بات سنی، ہمارے یہاں یہ اکثر مسجد کی جماعت کے ساتھی بیٹھے ہیں، جب ہم مستورات میں بات کرنے جاتے ہیں تو یہ جملہ سناتے ہیں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت جی فرماتے تھے کہ جب تم تعلیم کرو گے تو تمہارے گھر کے وہ سوراخ جس سے بے دینی داخل ہوتی ہے وہ بند ہو جائیں گے وہ سوراخ. تو اس کا استحضار ہم میں سے ایک ایک کو ہو. جس دن یہ استحضار ہوگا نا تو اس دن ہماری تعلیم کی کیفیت گھر میں بدل جائے گی. ہر ساتھی اپنا جائزہ لے کہ میرے گھر کی تعلیم کو میں نے کتنی جگہ دی ہے، میں نے اس تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کو کتنا اپنے ذہن میں لیا ہے، میری اپنی اس تعلیم میں کتنی شرکت ہوتی ہے. میرے بیٹے کو ٹھوکر لگ جائے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، تل ملا جاتا ہوں. تو آخرت کی ٹھوکریں بڑی بھاری بھاری ہے. تو اس کا استحضار ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر والوں کی فکر کریں، اور اس کے لیے یہ تعلیم کا راستہ ہے، تعلیم کا راستہ. اور ان کے ساتھ ان اعمال کا مذاکرے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرخواہ بن کر ان کو یہ ساری چیزوں میں اپنی فکروں میں شریک کریں. ابھی میری فکر میں میری گھر والی شریک کتنی ہوئی ہے میں سوچوں، ہماری اس فکر میں ہمارے بچے کتنے شریک ہوئے ہیں میں سوچوں. ہر آدمی اپنا اپنا سوچے کہ جس فکر میں ہم سب کو شریک کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کے مستورات، ہمارے گھر کے بچے کتنے فکر مند ہوئے ہیں. ہاں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے تبلیغ والے دنیا سے چلے گئے لیکن وہ چیز ان کے بچوں میں منتقل نہیں ہوئی.
जिस दिन वो दफन हुए उनकी तबलीग भी दफन हो गई। कि जैसे इन अमाल में हम लोगों के लिए नफे की चीज समझते हैं और लोगों को कि हम खैर खाई और हमदर्दी करते हैं, उनके पीछे खुशामद करते हैं, ऐसे इन सारी चीजों को हम अपने बीवी बच्चों के लिए भी जरूरत की चीज समझें, उनकी भी ऐसे ही खुशामद करें। हाँ, और खुशामद के रास्ते से खुशामद करें। हमारे घर का निजाम डांट डपट का होता है, डांट डपट का। अक्सर आप देख लो कि हमारे घर के निजाम में सख्ती आ जाती है, डांट डपट आ जाती है। हाँ, या घर के निजाम में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जिस तरीके से अपनी बात चलाई, वो उस तरीके से अगर हमारी चलाई गई तो हमारे बच्चे ये बात हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएंगे, हमारी घरवालियां हमारी इन फिक्रों में शरीक हो जाएगी। ये हमारी बुनियादी जरूरत की चीज है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि तुम अपनी घरवालियों के साथ अखलाक से पेश आओ, मैं तुम में आदमी ऐसा हूं कि जो अपनी घरवाली के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हूं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की घर की चार दीवारी के हालात हम और आप पढ़ेंगे तो हैरत होगी। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत आयशा लिखी है, सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वारदा। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऐसे अजीब व गरीब औरतों के जो नाज होते हैं, नखरे होते हैं, हुजूर अलैहि सलाम के सामने वो बचपन में हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है और हुजूर उसको सह रहे हैं, अजीब व गरीब अंदर। एक मरतबा हुजूर अलैहि सलाम घर में तशरीफ फरमाए और सूडानियों का खेल हो रहा था। एक तो हबशियों का खेल का वाकया, एक सूडानियों का खेल का वाकया। तो सूडानी मस्जिद नबी अलैहि सलाम के सहन में खेल रहे हैं। तो हजरत आयशा अम्मा जान कह रही है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से, अल्लाह के नबी मुझे भी ये खेल देखना है। अच्छा, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दरवाजे की चौखट पर यूं खड़े हो गए और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मा जान यहाँ कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी है और यूं खड़े होकर देख रही है, देख रही है, देख रही है। हुजूर खड़े हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम थक गए तो अपने पैर को बदल दिया, ये पैर पर खड़े थे फिर ये पैर पर हो गए और पूछ रहे हैं बस कहना अभी देखना है। क्या फरमाए कि ना अभी देखना है। फिर इस कंधे पर रखा और फिर देख रही है, देख रही है, उसका जी भर गया। तब तक हुजूर ने वो जगह नहीं छोड़ी कि अपने घरवाली के साथ ऐसे रह रहे हैं। एक मरतबा सफर में गए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से फरमा रहे हैं कि दौड़ लगाएंगे, दौड़। तो दोनों ने दौड़ लगाई। सहाबा को हुजूर ने फरमाया तुम आगे निकल जाओ, सबको आगे कर दिया और दोनों दौड़ लगा रहे हैं। उस दौड़ में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आगे निकल गई। हुजूर अलैहि सलाम का जिस्म भारी था, उनका जिस्म हल्का था। कुछ अरसे के बाद फिर फरमाया कि दौड़ लगाओगी, तो फिर दोबारा दौड़ लगाई। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आगे निकल गए, वो पीछे, कतिल का बेतिल का, ये उसका बदला हो गया। कैसी खुशगवार जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो घर में जाऊं ना तो कोई सांस ना ले सके, ये थोड़ी होता है। ये तो पुलिस वाला आ गया कि अपनी घरवालियों को ये चीज देना। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में हमारे नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते, दूसरे घर में से कोई चीज बनकर आई तो इन्हें गुस्सा आ गया, तो प्याले को लिया और दीवार पर पटक मारा। वो सब गिरा भी दिया, टूट भी गया प्याला। अम्मा जान फरमाती है कि हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे का रंग भी नहीं बदला, मुझे डांटा तो नहीं, मुझे धमकाया तो नहीं, चेहरे का कलर भी नहीं बदला। फिर उसके बाद जो हमारे घर में प्याला था वो वापस भेजा, उसमें कोई चीज भर करके, ये प्याला उस प्याले के बदले में उनके वहां भेज दिया कि ये इसकी गैरत का तकाजा था। तो नाराज नहीं हुए, छोटी छोटी चीज पर नाराज हो गए। एक मरतबा उनके घर में एक बर्तन टूट गया हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो घर वाले उनको कोसने लगे कि इसको कुछ मत कहो, कोसो मत, कि इस बर्तन की उम्र पूरी हो गई थी। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने उसके टूटने के लिए इस्तेमाल किया है और फरमाया क़द्दर अल्लाहु मा शा फ़अल, वो हुआ जो अल्लाह ने चाहा। ये पाकीज़ा जिंदगी, इसका नतीजा ये हुआ ये ऐसा कि हुजूर अलैहि सलाम की सारी फिक्रें घर वालों ने ले ली। हालांकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बाज़े मरतबा हुजूर से भी नाराज हो जाती थी। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। कहा कैसे? कि जब तो राजी होती है तो कहती है कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज हो जाती है तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम अपने घर में ऐसे रह रहे हैं। एक मरतबा फरमाया कि तुम अपना आधा दीन अम्मा जान से सीखो, साहबा से फरमाया आधा दीन
عورتوں کی لائن کا پورا دین فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وارضا کہ گھر والوں کو مانوس کر کے اپنے ساتھ ہم خیال کر کے یہ چیزیں اپنی فکروں میں شریک کرنا، اپنے بچوں کو اپنی فکروں میں شریک کرنا. آپ دیکھو ایک عمر کے بعد ہمارے معاشرے میں بچے باپ کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، باتیں شیئر کرنا تو دور کی بات ہے. بچے اور باپ کے بیچ میں انتر ہو جاتا ہے، اور باپ اس کو فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ نہیں سکتا. تو بھائی یہ کوئی بڑی بات ہے کہ کوئی عزت کی چیز ہے؟ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام بچپن میں کیسے رہے اور بڑے ہو کر کیسے رہے، اس کے واقعات حسن حسین بڑے ہو گئے اور ان کی ساری بیٹیاں بڑی ہو گئی تو ان کے ساتھ کیسے رہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرنے کا ہم کو حکم دیا. اکرموا اولادکم، کئی لوگوں اپنے اولادوں کی عزت کرو تم، کہ بڑے ہو گئے ان کو عزت کرنی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آتی تو اپنے بستر پر سے اٹھ کر دروازے پر اس کا استقبال کرنے جاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لاتے اور اپنے بستر پر بٹھاتے. پہلے ان کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے، ان کے ہاتھ کو بوسہ لیتے تھے، عزت کر رہے ہیں ان کی. حضرت حسن حسین بڑے ہو گئے تو ان کو کشتی کھلواتے تھے، کشتی کھیلو، اور دیکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. اور جب وہ کشتی کھیلتے تو ایک مرتبہ حضرت حسین کو شاباشی دے رہے تھے، حضرت حسن کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دی تو اما جان کہنے لگی کہ آپ تو انہی کو خوشخبری دیتے ہو. یہ دوسرا حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ آپ تو ابا انہی کو خوشخبری دیتے ہو، وہ دوسرا بھی تو میرا بیٹا ہے. تو فرمانے لگے کہ جبرائیل کھڑے ہیں، وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہے ہیں، اس لیے میں بھی اس کو شاباشی دے رہا ہوں. اپنے بچوں کے ساتھ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں. گھوڑا بن جاتے تھے، گھوڑا. اور حضور علیہ السلام بچوں کو یہاں بٹھا کر گھر میں گول گول گھومتے تھے گھوڑا بن کر. یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا رہ رہے ہیں. ہماری تو ساری بزرگی ختم ہو جاوے کہ بھائی ہم تو بزرگ آدمی ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. ان کی نواسی حضرت امامہ تھی رضی اللہ، اس کو کندھے پر بٹھا کر بازار میں لے کر جاتے تھے، کندھے پر بٹھا کر. یہ خاتم الانبیاء ہے. اس لیے ہمارے بچوں کو مانوس کر کے ہماری فکروں میں شریک کرنا ہے. ہمارے وہاں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ روزانہ شام کو حساب کتاب ہوتا ہے. حساب کتاب، اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا، مدرسہ گیا تھا نہیں گیا تھا، ٹیوشن بیٹھا تھا نہیں کیا بیٹھا تھا، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا. ایسا ہوتا ہے. مانوس کر کے ہمارے بچوں کو ہمیں اپنی فکروں میں شریک کرنا ہے. ہاں تو انشاءاللہ ہماری موجودگی میں ہمارے بچے ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں گے. اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو دوست بنا کر ایسے ہی ان کا ذہن ہمیں بنانا ہے جیسے ہم عام مجمع کا ذہن بناتا ہے. ہمارے محلے کے عام مجمع ہوتا ہے، ہم اس کو تیار کرنے کے لیے کیسے ذہن سازی کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس محنت میں لگنے کے تجھے کیا نفع ملیں گے. وہی فکر ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے. ہماری موجودگی میں ہمارے بچوں کے چلے لگ رہے نہیں لگ رہے، اس کی نگرانی کرنا. اس کے سہروزے لگ رہے نہیں لگ رہے، اس کی نگرانی کرنا. ہمارے بچے مسجد کو ٹائم دے رہے نہیں دے رہے ہیں، مسجد کے اعمال میں شریک ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. جیسے ہم اوروں کے لیے اس میں کامیابی کو سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی تو اس کو کامیابی کو سمجھیں اور اس کا یقین کریں. اگر بچے اس بات پر نہیں ہیں تو وہ آ جائیں اس کے لیے میرا کتنا دکھ ہے، اس کی فکر ہو جائے تاکہ ہماری موجودگی میں ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن جائے تو پھر ہمارے بچے اور ہماری بیوی سب ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بعض مرتبہ ہم اپنے گھر میں اکیلے رہ جائیں گے. گھر کے 10 ممبر ہیں، نہ وہ ایک فکر میں ہیں اور ہم ایک فکر میں ہیں، تو بہت ساری باتیں ہم اپنے گھر میں چلانا چاہیں گے لیکن ہم اکیلے پڑ رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں ہماری بات نہیں چل پاتی ہے کہ وہ 9 کی فکر ایک طرف ہو گئی اور ہم ایک فکر پر ہو گئے. اس لیے اپنے بچوں کو مانوس کر کے ہمیں اپنی فکروں میں شریک کر رہے ہیں تو اس سے گھر کا ماحول بنے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھا اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو. اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو ورنہ دوسرے دوست بنا کر ضائع کر دیں گے. دوست تو کوئی نہ کوئی بنائے گا ہی. مارکیٹ میں بہت سارے دوست بنانے والے ہیں تو لکھا کہ اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو ورنہ کہ دوسرے دوست بنا کر اس کو ضائع کر دیں گے. ہمارے اور اس کے اندر ہو گیا اور ان کے درمیان میں جوڑ ہو گیا تو ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے.
اس لیے اپنی ذات کی فکر کرنی ہے اور ہمارے گھر کے ماحول کی فکر کرنی ہے. وہ یہی خیرخواہی ہم پھر پوری انسانیت کے لیے چاہیں گے. تو اس میں ہماری مسجد سے کے لوگ ہیں، ہماری مسجد کے لوگ، ہمارے اعزا، ہمارے اقارب، ہماری مسجد کے لوگ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کہ جو 2.5 گھنٹے کی محنت اور گشتوں کی محنت محلے میں کہتے ہیں نا، وہ اسی خیرخواہی کے لیے، کہ وہ اس بیچارے کو نہیں پتا ہے کہ وہ جس زندگی میں جی رہا ہے. اللہ نے مسجد کی جماعت کو اس کی رہبری فرما دی کہ کیسا جینا چاہیے. اب اس بیچارے کو کون سمجھائے گا؟ ایک وائر میں کرنٹ ہے، اس کو نہیں پتا، وہ پکڑنے جا رہا ہے، تو جس کو سمجھ ہے وہ اس کو پکڑے گا، کھینچے گا. او بھائی تو وائر مت پکڑ، اس میں کرنٹ ہے، اس میں موت ہے. ایک آدمی کوئی چیز کھانے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس میں زہر ہے، لیکن جس کو پتا ہے وہ کیا کرے گا؟ کہ اس کو کھینچے گا، اس کو گھسیٹے گا، اس کو کھانے نہیں دے گا. آخر میں نہیں مانے گا، وہ دوا پکڑ کر پھینک دے گا، کچھ نہ کچھ تکا بٹھائے گا اگر اس کے اندر ہمدردی ہے تو. کیسے یہ جس زندگی میں ہمارا عمومی مجمع جی رہا ہے تو ہم اس پر وہ قابل رحم مجمع ہے کہ ان پر رحم کھانا یہ ہمارے ذمے ہے. ان پر رحم کھانا. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جیسے اپنے لیے کرے، اپنے گھر والوں کے لیے کرے، ایسے محلے والوں کے لیے بھی وقت فارغ کرے. یہ جو 2.5 گھنٹے کی محنت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی محنت کا نظام بناؤ کہ تمہاری مسجد کے اطراف کے 100% مسلمانوں کی تم سے ملاقات ہو جائے، اور ہر 15 دن میں ملاقات کا نظام بناؤ. یہ فرماتے ہیں کیوں کہ یہ ہمارے محلے کے مکان والے، یہ اگر ان سے ملاقات نہیں کی گئی تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن یہ بیچارہ روز مارکیٹ کی باتیں سنتا ہے، اس کے گھر میں روز مارکیٹ کی باتیں آتی ہے، تو پتہ نہیں ہوتے ہوتے اس کا اور اس کے گھر والوں کا کیا سے کیا ذہن بن چکا ہوگا. ہاں، ہماری مسجد کے ساتھی اگر اس کے گھر میں جا کر ملاقات کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوشش کرو کہ گھر میں بیٹھ کر ملاقات ہو. گھر میں بیٹھ کر، یا گھر میں بیٹھ کر ملاقات ہوگی تو ایک تو جب آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر والا اس کو احترام سے بٹھاتا ہے، اس کی بات کی قدر کرتا ہے، اور پھر ہمیں جب ایسا موقع ملے گا تو ہمیں پوری بات سمجھنے سمجھانے کا موقع مل جائے گا. گھر میں 5-10 آدمی ہوتے ہیں تو سارے کے سارے مرد ہمارے سامنے آ جائیں گے. ہماری اس فکر میں ہم سارے مردوں کو شریک کر لیں گے، اور انشاءاللہ جب گھر میں بیٹھ کر بات ہوگی نا تو غیر محسوس طریقے سے اس گھر کی مستورات بھی ہمارے اس فکروں میں شریک ہو جائے گی. ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی باہر کے مرد آتے ہیں، کوئی بھی مہمان، اور ان کے مردوں سے بات کرتے ہیں تو وہ چپکے چپکے سنتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو ہماری بات بھی چپکے چپکے وہ سنے گی، تو ہماری بات اس تک پہنچے گی. اور اگر اس کو آواز نہیں پہنچی آواز، تو پھر وہ ہمارے نکلنے کے ساتھ پہلا سوال جو میاں سے کرے گی وہ یہ کرے گی کون تھے، کیا بات کہہ رہے تھے. تو وہ 2 4 5 جتنے مرد تھے جن سے تم نے بات کی ہے ان کو اس کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا. ہاں، تو اس پورے گھر کو ہم نے اپنی فکریں پہنچا دی. جو مسجد سے ہم فکریں لے کر گئے تھے وہ ساری مسجد وہ گھر والے مسجد کی فکروں میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے ہم ان چیزوں کو سرسری نہ سمجھیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اطراف کا ماحول بنے تو اس کے لیے یہ گھر پتی محنت ہے. گھر پتی محنت، ایک ایک گھر پر اس آواز کو پہنچانا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے مدینہ گئے تو اکیلے آدمی تھے، ایک آدمی تھے. 1 سال وہاں ٹھہرے، 1 سال، لیکن 1 سال میں پورے مدینہ منورہ والوں کو اپنی فکروں میں شریک کر لیا. چند مکان بچے تھے جس میں اسلام داخل نہیں ہوا، ورنہ تو ایک آدمی نے پورے مدینہ منورہ والوں کو اپنی فکروں میں شریک کر لیا. ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچے کو شریک کر لیا. بچے کو. جب ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے تو مدینے کے بچے، انہوں نے کسی نے حضور کو دیکھا نہیں ہے ابھی تک، بلکہ آ گئے تب بھی نہیں پہچان سکے تھے کہ یہ نبی ہیں. سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مضافے کر لیے تھے. وہ تو جب بادل آیا تو سایہ جب ہوا تب پتا چلا کہ ہم کو ان سے مسافہ نہیں کرنا تھا، ہم کو تو ان سے کرنا تھا. تو انہوں نے پہچانا بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے بچے کو حضور کا تعارف ہو گیا تھا. انہوں نے ان کی شان میں قصیدہ بنا دیا.
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جو قصیدہ پڑھا تھا یہ بچوں نے بغیر دیکھے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ بچے کو پتہ چل گئے، تو یہ پڑھ رہے ہیں طلع البدر، ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں بدر آ گیا، بدر، جو 14ویں چاند کا پورا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ یہ پہچان تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی ابھی نہیں کرائی ہے، ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو ہم نے کرائی ہے پہچان، لیکن ایک مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے والوں کو اس کی پہچان کروا دی۔ وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، وہ کہہ رہے ہیں ہم پر شکریہ واجب ہے۔ ہاں کہ ایک آدمی کی محنت سے اتنا ہو تو ایک پوری مسجد وار جماعت اگر اس فکر کو چلانے کو طے کریں تو کیا ہمارے یہ محلے کے جو چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے لیے اس کو ہدف بنانا کہ اللہ پاک نے ہم کو بہت بڑی بات کے لیے منتخب کیا ہے کہ اگر ہمارے ذریعے سے یہ چیز وجود میں آئی تو کیا ہوگا کہ ان ایمان والوں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا، ان ایمان والوں کا تعلق مسجد کی فکروں سے ہو جائے گا، ایک یہ بچ جائیں گے، ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائیں گے، اور ہم اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، اور تیسرا اس کے ذریعے سے ہمارے محلے کا ماحول بنے گا، جس محلے میں ہمیں رہنا ہے، جس محلے میں ہمارے بچوں کو رہنا ہے۔ ہاں اس لیے اس کو ہم سرسری نہ لیں، یہ 2.5 گھنٹے اور یہ 5 کام ہمارا ایک ایک ساتھی جانتا ہے، اگر ان کو کرسی پر بٹھا دیا جائے تو وہ 2.5 گھنٹے کو 2.5 گھنٹے بیان کریں گے، 2.5 گھنٹوں کو 2.5 گھنٹے بیان کریں گے، لیکن بات بیان کرنے کی اور معلومات کی نہیں ہے، کہ پھر بات اس کے نفعوں کا استحضار کر کے، اس سے نتیجے جو مرتب ہو رہے ہیں اس کا استحضار کر کے اس کو کرنے کی ہے۔ ابھی بات یہ ہو گئی کہ 2.5 گھنٹے بیان کرنے والے الگ ہو گئے اور 2.5 گھنٹے لگانے والے الگ ہو گئے، 2.5 گھنٹے سمجھانے والے الگ ہو گئے اور 2.5 گھنٹے لگانے والے الگ ہو گئے۔ ہاں اس لیے ہم میں سے ایک ایک آدمی، ہم جب روزانہ اس فکروں کو لے کر پھریں گے نا، ایمان کے بول ہمیں بولنے کا موقع ملے گا تو ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی، اور اس بولنے سے ہمارے اندر کا باطل کٹے گا، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور ہمارے کہنے سننے سے جتنے لوگ خیر پر آئے وہ ہماری بڑی کمائی ہوگی۔ ہم دنیا سے جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا دفتر بند نہیں ہوگا، یہ جتنے لوگوں کو ہم کہہ سن کر ان کو ہم نے متوجہ کیا ہے، ان کے سارا کیا کرایا ان کی بغیر بخشش کے اور ان کے بغیر ایصال ثواب کیے ہمارے کھاتے میں آنا ہے۔ وہ ہارون رشید بیٹھے تھے، بادل کو آتا دیکھا اور کہا تجھے جہاں برسنا ہو وہاں برس، اس کا خراج تو ہماری بیت المال میں آنے والا ہے۔ اس کا مطلب کہ جہاں بھی برسے گا وہاں جو کھیتی ہوگی اس کا جو ٹیکس ہے وہ ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ ایسے یہ جتنا بھی جس کو جو کرنا ہے کر لو، کھاتے میں تو ہماری آنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے گشت کی ہے، ہم نے اپنے محلے میں ملاقاتیں کی ہے، لوگوں کی خوشامد کی ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی جھیلی ہے، اب جو بھی جو کر رہا ہے ہمارے کھاتے میں آنا ہی آنا ہے۔ ایسا ماحول بنا کر جانا کہ جس دن ہم جائیں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں کھاتے کھلے ہوئے ہوں۔ کتنے کھاتے بولو؟ ہم تھوڑے پر راضی نہیں ہیں بھائی، آپ تھوڑے پر راضی ہو؟ ارے بولو بھائی تھوڑے پر راضی ہو؟ کہ ہم تھوڑے پر راضی نہیں ہیں، ہم تو لاکھوں کا کھاتا نہیں ہزاروں کروڑوں کا کھاتا کھول کر جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ شروع کیا جائے مضبوط تو اس کا ایسا کھاتا ہے کہ اس کا چھیڑا نہیں ہے، اس کا کہ میں نے ایک آدمی کو متوجہ کیا، میں تو اس کو بھول گیا، اس نے دوسرے کو کیا، اس نے تیسرے کو کیا، اس نے اس کے بعد والا ہو پتہ نہیں یہ کہاں جائے گا، کہ ایسا غیر متناہی سلسلہ ہے کہ اس کا چھیڑا نہیں ہے، تو قیامت کے دن ہمارا نام عمل بھاری بھرکم ہوگا وزندار۔ اس لیے شیطان ایسے عمل نہیں کرنے دیتا، اس لیے سب نیت کرو کہ ہم اس کو جانتے ہیں لیکن اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے گھر کو بھی وقت دینا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی ہم وقت دیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ دیں گے انشاءاللہ؟ سستی نہ کریں اس کو، اس سے ماحول بنے گا، گھر کا ماحول، محلے کا ماحول اس سے بنے گا۔ ماحول سے آدمی کو دین پر چلنے میں طاقت آ جاتی ہے۔ ہاں، اور اگر ماحول نہیں ہوتا تو محلے کا جو ماحول ہوگا وہ ہم پر بھی اثر کر جائے گا۔ جیسے محلے والوں کی ضرورت کی چیز ہے ایسے ہمارے بھی ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بیت اللہ کے اطراف میں بت پرستی تھی ایک لمبا زمانہ، اور ایک لمبے زمانے تک اس جگہ پر کوئی سمجھانے والے نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے تھے، 650 سال تک۔ تو اطراف کا جو ماحول تھا بت پرستی کا، وہ بت پرستی کا ماحول بڑھتے 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 بیت اللہ بھی نہیں بچا، وہاں بھی گھس گیا وہ ماحول،
اور ایک دو نہیں 360 بت اس میں آ گئے. جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ جس کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, وہ ہدایت کا مرکز ہے, برکت کی جگہ ہے. جب وہ نہیں بچ پاتا تو ہمارے عمومی ماحول سے میرے اور آپ کا گھر کیسے بچ پائے گا؟ ہماری مسجدیں نہیں بچ پائے گی. دیکھو آپ جب نیا نیا موبائل شروع ہوا تو نیا نیا موبائل آیا تو اگر کسی کی گھنٹی بجتی تھی پوری مسجد ایک دم ہل جاتی تھی, بھائی کیا ہوا, کس کی گھنٹی بج گئی؟ بولے یہ ہوتا تھا منظر, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ارے بولے ایسا ہوتا تھا. اب ماحول ایسا ہوا کہ 10 موبائل بھی بچے تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ جو باہر موبائل کے ذریعے سے بچے ٹولے لگاتے ہیں, اب وہ بچے مسجد میں ٹولے لگاتے ہیں تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا باہر کا ماحول مسجد میں آ چکا ہے؟ تو ہم مطمئن نہ رہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے بعد باہر چلے تو اس کا کاٹ یہ ہے کہ ایک ایک گھر پر جانا, خوشامد کرنا, اس کے نفع یہ ہوں گے. ہمارے اندر یہ ہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے والوں میں شمار ہوں گے, اور اللہ پاک اس کہنے سننے سے ہماری حفاظت کر لے گا, اور اللہ پاک ان کو سنبھالا دے دے گا, وہ بچ جائیں گے. اس لیے ان گھروں پر جانا اور بیٹھ کر پوری بات کرنا, دین کے نفع سمجھانا. سرسری ہم جاتے ہیں تو ایک چوک ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم تشکیل کر لیے جاتے ہیں, تشکیل کی بات کرتے ہیں. بھائی 4 مہینے کا تقاضا ہے 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں, چلے کا تقاضا ہے چلوں کے لیے جاتے ہیں. بھائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک بزرگ سناتے تھے کہ بھائی تشکیل تو 6 نمبروں میں کون سا نمبر ہے؟ 6واں نمبر ہے. ہم پہلے 5 نمبر چھوڑ دیتے ہیں, 6 نمبر کی بات ہو جاتی ہے. کہ ہم ان سے پورے دین کی بات کریں, ایسے دین کی ان سے بات کریں, ایسے دین کی بات کریں. اگر وہ دین والا ہے تو اس کا ذوق شوق بڑھ جائے اور وہ آگے بڑھنے کی فکر پر آ جائے, اور خدا نہ کرے اگر اس کو اپنے دین میں کمزوری ہے تو اس کو اپنے دین پر آنے کی فکر آ جائے. ایسے اس کو بشارت سنائیں. اللہ نے جو دین کے نفع رکھے ہیں وہ ہماری بڑی کمائی ہو جائے گی. اس لیے اس کو ہم جانتے تو ہیں, لیکن کرنے کی ایک چیز ہر مسجد والا سوچے کہ ہماری مسجد میں کیا ہم 15 دن میں 100% ملاقاتیں کر لیتے ہیں؟ اکثر یہ ملے گا کہ اس میں کمزوری ہے. اس لیے یہ آپ کو کوئی نصیحت وصیت کرنے کے لیے ہم باتیں نہیں کہہ رہے ہیں. ہمیں بھی اس کا محتاج ہوں, آپ بھی اس کے محتاج ہو. یہ ہمارے اندر یہ دوبارہ ان چیزوں کی تازگی ہو جائے. اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں. میں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے سمجھانے کے لیے اگر کرسی پر بٹھائیں گے تو ایک ساتھی 2.5 گھنٹے کو 2.5 گھنٹے سمجھائے گا. ہاں, لیکن یہ اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ یاد دہانی ہے. یہ یاد دہانی ہے کہ یاد دہانی سے تھوڑی بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے. اس لیے سب نیت کرو, کتنی بڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو فکر سے لیں گے انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ. کون کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم گھڑی دے کر 2.5 گھنٹے لگائیں گے اور گھر پر جا کر انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ ہمارا ذخیرہ بھاری بھرکم ہو جائے. کیسا ہو جائے بولو؟ کرو گے انشاءاللہ اس کی فکر؟ ابھی تو ماشاءاللہ پانولی حلقے کے ساتھی پانولی پائچے چڑھا لیے ہیں. میں نے ابھی صبح ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پائچے چڑھا لیے ہیں. ماشاءاللہ 50 جماعتیں ابھی بنا دیا آپ لوگوں نے. واہ واہ, 50 جماعتیں ماشاءاللہ, بڑی بات ہو گئی. ابھی آپ کے اس جوڑ سے 50 جماعتیں ہیں, بہت بڑی بات ہے کہ 50 جماعتیں. بہت دن ہو گئے آپ کے 50 جماعتیں سنے ہوئے. پچھلے کئی سالوں سے میں نے تو نہیں سنا تھا کہ ایک ساتھ اتنی جماعتیں بنی ہو. تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ پائچے چڑھا لیے ہیں. اللہ اس کو نظر بس سے بچائے اور مزید اللہ ترقی دے اور اللہ مزید ہمت دے, طاقت دے, اور اللہ ان سب کو قبول فرماوے. جوان مجمع متوجہ ہوا ہے. دیکھو اس مجمع میں یہ کہیں باہر سے نہیں آ گیا, یہ آپ حضرات کی محنت کے نتیجے میں آیا ہے. یہ سارے کا سارے آپ حضرات کی محنت کے نتیجے میں آئے ہیں. یہ سفید بال والوں نے محنت جو کی اس کے نتیجے میں ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پیچھے یہ سارا جوان جو بیٹھا ہے وہ کام کرے گا اور انشاءاللہ ہم مزے سے قبر میں سوئیں گے. ابھی تھوڑے دن پہلے چھوٹا بھائی چلے گئے, ابھی تھوڑے دن پہلے یعقوب بھائی چلے گئے, سکندر صاحب چلے گئے. وہ بوڑھے اپنی زندگیاں لگا کر چلے گئے, لیکن یہ مزے کر رہے ہوں گے. اب یہ سب ان کے کھاتے میں جاتا ہوگا. وہ پھرے ہیں ہمارے محلوں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے پیچھے. ان کی باری تھی تو وہ کر گزرے. اب ہمیں موقع ملا یا ہمیں موقع ملا تو ہم پیچھے نہ رہیں. صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ کا ایک مجمع جب ان کو موقع ملا تو بازی لگا دی, منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر, کہ جن کو موقع مل گیا وہ کر گزرے اور جن کو نہیں ملا وہ اپنی باری آنے کے انتظار میں تھا کہ ہم کو باری آنے تو ہم بھی کر کے بتائیں گے. تو وہ بوڑھے ابھی کر کے چلے گئے. آپ سوچو ان بوڑھوں کو کیسے حال میں وہ چلتے تھے. چلا بھی نہیں جاتا تھا, ایسے ہماری گلیوں میں آتے تھے, ہماری مسجدوں میں آتے تھے. اب وہ اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے. اللہ ان کی مغفرت فرماوے, اللہ درجات کو بلند فرماوے, اور اللہ ان سب کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. یہ بہت بڑی ان کی کمائی. اب ہماری باری ہے,
ہمیں اللہ نے موقع دیا, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا پانی کا پرپوٹا کب پھوٹ جائے گا, یہ پانی کا ببولا ہے کب پھوٹ جائے پتا نہیں, اس لیے اس کو جم کر وصول کرنا ہے, سستی نہیں کرنی, یہ سستی سے ختم ہو جاتا ہے, اس لیے سستی نہیں کریں گے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس فکر میں مسجد میں جم کر شریک ہوں گے, مسجد اور جماعت میں بیٹھنا ہے, اس مسجد کے فکروں کو محلے میں آباد ہو جائیں, اس کے لیے اپنے 2.5 گھنٹے اچھے دینا ہے. ہمارے گھر والوں میں آ جائیں, اس لیے گھر والوں کو ٹائم دیں, گھر والوں کو مانوس کریں, اور مانوس کر کے گھر والوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں. محلے کے لوگوں کو اس میں شریک کرنے کے لیے اپنے گشتوں کی فکر کریں, تاکہ اللہ ہمارے گھر کو, ہماری مسجد کو, ہمارے محلے کو ان فکروں میں شریک کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اطراف کے محلے والے دوسرے گشت کے ذریعے سے ہم ان کی فکر کریں. ہاں کہ اللہ نے ہمیں سنبھالا دے دیا, ہمارے محلے والوں کو, ہمارے اطراف کے گشتوں محلے والوں کو ہم اس کی فکروں میں شریک کرنا ہے. اور پھر 3 دن کے ذریعے سے ہمارے دیہات ہیں, ہمارے اطراف کی بستیاں, ہمارے دیہات, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ان کے جنت کا مسئلہ ہے, ان کے جہنم کا مسئلہ ہے. یہ پورا کا پورا مجمع قابل رحم مجمع ہے, یہ پورا کا پورا مجمع. ہاں پھر ہمارے چلے ہیں, ہمارے 4 مہینے ہیں, اسی فکر کو لے کر ہم اپنے ضلع میں پھریں گے, اپنے صوبے میں پھریں گے, اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پھریں گے. ہاں کہ ہماری خالی یہ باتیں نہیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے, ہمارے ایک بزرگ کہ اگر یہ اس کو اس فکر کے ساتھ کیا جائے تو یہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ اپنے گھر سے لے کر پوری دنیا تک پہنچنے کی اس میں سبیل بنی ہوئی ہے. یہ 5 کام جو ہمارے مذاکرے میں آتے ہیں نا, تو ہمارے سعید بھوپالی صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر تم اس کو دیکھو تو اپنی ذات کی بھی اس میں فکر ہے, اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہے, اپنے محلے کی بھی فکر ہے, اپنے اطراف کے محلے والوں کی فکر ہے, ہمارے ضلع کے دیہات والوں کی فکر ہے, پھر اس کے بعد ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک اور پوری دنیا کی اس کے اندر پہنچنے کی سبیل بنی ہوئی ہے. بس بات یہ ہے کہ اس کو کرنے کی آدمی سوچے کہ مجھے اس کو کرنا ہے, کہ اس کے ذریعے سے وائرنگ ہو جائے گا, یہاں سے لے کر وہاں تک پوری سب جگہ پر شکلیں کام کے قائم ہو جائے گی. ہاں ایسی طاقتور چیز اللہ نے ہم کو دی ہے, اور یہ ایسے نہیں ملی, اس کو رو دھو کر اللہ سے قبول کروایا گیا. ہاں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے پڑوس کے ملک کا, انہوں نے کہا کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ باتیں تم کو ایسے ہی بیان کر دی, کہ ان چیزوں کے لیے منو آنسو بہے ہیں, منو آنسو بہے ہیں, منو اللہ کے سامنے رویا گیا ہے. ہاں کہ اس منو آنسو بہنے کے نتیجے میں یہ شکل قائم ہوئی ہے, اس کو رو دھو کر اللہ سے قبول کروایا گیا. لوگوں کے گرم گرم آنسو گرے ہیں. ہاں اس لیے ہم اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ یہ تبلیغ میں لوگ ماشاءاللہ جا کر آتے ہیں کہ یہ 2.5 منٹ کا جسم سال کا بگڑا ہوا اتنی جلدی رخ پر پڑ جائے, کوئی آسان بات ہے؟ پھر فرماتے تھے یہ تو اس مولانا الیاس صاحب کے اخلاص اور اس کے رونے دھونے کی برکت ہے کہ 40 دن میں یہ بگڑا ہوا ڈھانچہ رخ پر آ جاتا ہے. آدمی توبہ کرتے ہوئے آتا ہے. صبح مولانا نے روانگی میں کہا تھا نا کہ اس کی پہلی نعمت اللہ دیتے ہیں کہ جب استحضار ہوتا ہے تو آدمی توبہ کرتے آتا ہے. ہاں توبہ کرتے ہوئے آتا ہے. اس لیے ہم اس پر رنجیدہ ہوں کہ جن پر ہماری محنت نہیں ہوئی وہ دنیا سے جا رہے ہیں, اس پر ہمارا دکھ ہو کہ ایک آدمی بھی حضور علیہ السلام کی امت کا جہنم میں جائیں, ہم اس پر راضی نہیں ہیں. حضور علیہ السلام یہودی کے جنازے پر دکھ محسوس کر رہے ہیں, تل ملا رہے ہیں. میرے محلے کا ایمان والا وہ بے دینی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے, میرا دل کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ سارا کا سارا اگر کرتے کرتے گئے تو یہ نبیوں والی محنت ہے. اللہ کے ذات سے امید ہے اگر کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ پاک ہمارے نبی علیہ السلام کی جو جماعت تھی صحابہ کی, ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیں گے. ایک جگہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں پڑھا, وہ فرماتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسباب مغفرت تو بہت ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی, لیکن یہ سارا بھاگنا دوڑنا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان نیک روحوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. تو ہم تو اس کو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. اس لیے اس کی ہماری فکر ہو کہ ان اعمال کو مضبوط کرنا ہے. اپنی ذاتی زندگیوں کے اعمال, ہمارے انفرادی اعمال, ہماری تصویر, ہماری رات سے غفلت نہ آ جائے. ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر, کہ ہمارے کہنے سننے سے ہزاروں لاکھوں لوگ دین پر آ گئے اور میری ذات سے یہ کہنے سننا ہی رہ گیا اور عمل رہ گیا. ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کی فکر کہ ہماری تکبیر اولا, ہماری نماز تکبیر اولا کے ساتھ ہو, اذان کے ساتھ ہمارا مسجد میں نماز میں آنا ہو. ہاں ہمارے معاملات اچھے ہوں, ہماری معاشرت اچھی ہو. ہمارے سب کے ساتھ جو سمبل لگا ہوا ہے نا, سمبل وہ تبلیغ کا لگا ہوا ہے.
خدا نہ کرے اگر ہم سے کوئی 19-20 ہوگا نا تو لوگ ہم کو بدنام نہیں کریں گے, لوگ جو بدنام کریں گے وہ ہمارے دین کو بدنام کریں گے. یہ تبلیغ والے نے ایسا کیا, مسجد والوں نے ایسا کیا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری جان کی قربانی لگے تو جان کی قربانی لگا دیں گے, اور مال کی قربانی لگے تو مال کی لگا دیں گے, لیکن ہم اپنے دین کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا, کشتی میں جا رہے ہیں, وہ اور لوگ بھی تھے, تو ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیسے ہیں, درہم دینار ہے, پیسے ہیں, تو اس کی نیت خراب ہو گئی, اور نیت خراب ہوئی تو اس نے کشتی میں اعلان کر دیا میرے پیسے چوری ہو گئے, میرے پیسے چوری ہو گئے. تو جو ملاح تھا کیپٹن, اس نے کہا کہ تو لوگوں پر الزام لگاتا ہے, اس کشتی میں تو سارے بزرگ نیک لوگ بیٹھے ہیں, ان میں کون تیرا چوری کرے گا, کون تیرا چوری کرے گا مال. تو اس نے کہا نہیں میرا تو چوری ہو گیا. تو اس کی جب اس نے ضد کی تو سب کی بیگیں چیک کی, تو بیگ چیک کی تو کسی کی بیگ میں سے پیسے نہیں نکلے, کسی کی بیگ میں سے پیسے نہیں نکلے. تو اس کو لوگوں نے لان تان کیا, دیکھا تو جھوٹ بولتا ہے, اگر کچھ ہوتا تو نہ نکلتا. وہ چپکے سے بیٹھ گیا کونے میں. جب ماحول سازگار ہو گیا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے پاس آیا, بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور کہنے لگا میں نے آپ کی بیگ میں پیسے دیکھے تھے, وہ کہاں گئے, میں نے آپ کی بیگ میں دیکھے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جھٹ سے کہا کہ میں نے سارے پیسے دریا میں ڈال دیے. تو حیرت کر گیا کہ اتنی بڑی رقم, ایک جگہ لکھا 10,000 درہم اور ایک جگہ تھا 60,000, اتنی بڑی رقم ڈال دی دریا میں. کہا جی ہاں میں نے دریا میں ڈال دی. کیوں؟ کہ اگر وہ میری بیگ میں سے نکلتا تو کوئی آدمی تحقیق نہ کرتا کہ کہاں سے لائے, سب یہ سمجھتے کہ انہوں نے چوری کی اور میرے ساتھ بخاری شریف کا لیبل لگایا. سب جانتے ہیں کہ یہ امام بخاری ہے, بخاری شریف لکھی ہے. تو میں بدنام نہ ہوتا, میرا دین بدنام ہوتا, تو میں نے پیسوں کو چلتا کر دیا, دین کو بدنام ہونے سے بچا لیا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے دین کو بدنام نہیں کریں گے. ہم اپنے معاملات میں, معاشرت میں لیٹ گو کی بھاونا کر دیں گے. ورنہ آج اس دین کی محنت کے ساتھ میرے سگے بھائی سے میری میراث سے نہیں بنتی, میری ماں سے نہیں بنتی, میری بہنوں سے نہیں بن رہی, کہ ہم اپنے اللہ سے لے لیں گے. جان ہماری لگے گی, مال ہمارا لگے گا, بدلہ ہم اللہ سے لیں گے. زندگیاں لوگوں کی بنے, یہ ہماری تمنا ہے. یہ دنیا ایسی بڑی قیمتی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح سے ہمارے آپس میں پھٹن پڑ جائے. یہ اتنی قیمتی چیز نہیں. ہاں ہم اپنے جائز حق کو طلب کرنے کی جو جائز کوشش ہے وہ کر لیں گے, باقی ہم حالات کو سازگار کریں گے, اور ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے نبی کا دین بدنام ہو جائے. ہاں, اور نیا عملہ بنانے کی ہماری محنت ہو, نیا عملہ بنانے کی محنت. جس طرح ہمارے بڑوں نے محنت کر کے ہماری اس مجمع کو تیار کیا, ایسے ہم ہر گھر کے ہر فرد کو اپنی فکروں میں شریک کرنے کے لیے ہمارا ہدف بنے. ہمارے محلے میں ہم دیکھیں کیسی صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں, الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض لوگوں کو, باصلاحیت لوگوں کو دعا کر کے اللہ سے قبول کروایا ہے, مانگا ہے. ہاں, تو ہم اپنے ساتھیوں کو اللہ سے مانگیں, ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے دعا کریں. اور ایسے جو ساتھی محلے میں خصوصاً محنت سبھی پر کرنی ہے, لیکن خصوصاً ایسے لوگوں سے دوستی بڑھانی ہے. ہاں, مانوس کرنا ہے, ان کو دوست بنانا ہے. میری پہلی ملاقات میں وہ تبلیغ کی بات سن لے گا, یہ نہیں ہوگا. ہم دوستی کریں, دوستی سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستی ہمارے نبی سے تھی, تو نبی کی بات انہوں نے سب سے پہلے قبول کر لی. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی مسلمان ہونا تھا, لیکن میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی, اس لیے میں تو مسلمان ہوا تھا. دوستی میں مسلمان. ہاں, دنیا میں ہم دیکھیں کہ لوگ محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ایک دوسرے کی محبت ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ہاں, یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے, محبت اندھی ہوتی ہے. اس لیے ان سے دوستی کرنا, ان کو مانوس کرنا. کتابوں میں لکھا کہ جس آدمی کو دوستی کرنا نہ آوے, مانوس کرنا نہ آوے, اس میں کوئی بھلائی نہیں. لا خیر فی من لا یأنس ولا یؤنس. مانوس کرنے کی جس کے اندر گڑ نہ ہو, دل جیتنے کا گڑ نہ ہو, اس میں کوئی بھلائی نہیں. اس لیے ہم لوگوں کا دل جیتیں. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ طبیعتیں ہیں, عزت کریں سب کی. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس جماعت بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کے قبیلے کا ایک آدمی آیا, وہ غیر ہے. حضور علیہ السلام نے اس خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تمہارا سردار آ رہا ہے, اس کو کھڑے ہو کر عزت کرو. اذا اتاکم کریم قوم فکرموا. وہ ایمان والوں میں نہیں ہے, لیکن ان کے خاندان کا ہے, تو کھڑے ہو کر اکرام کرنے کا حکم دیا کہ اس کا اکرام کرو.
बोल ऐसे बुलवाते थे जिसके लोगों को ठेस न पहुंचे, लोगों के दिल जख्मी न हो जाएं। जब इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इसके सामने इसके बाप को बुरा मत कहना, इसके सामने उसके बाप को बुरा कहोगे तो इसको दिल को ठेस पहुंच जाएगी। हालांकि वो कौन है? अबू जहल का बेटा है, अबू जहल का बेटा, जानी दुश्मन है हुजूर का, लेकिन उसके बाप को हुजूर उस बच्चे के सामने, उनके बेटे के सामने बोलने नहीं दे रहे हैं। कि एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश, जब हम औरों के साथ दिल जीतने की कोशिश करें तो हमारे साथियों का तो बदरजे औला हम करेंगे कि ये ईमान वाला है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि ईमान वाले की बहैसियत मुसलमान होने के हमें इज्जत करना आ जाए, उसकी कदर करना आ जाए, उसका अल्लाह के साथ क्या संबंध है हमें नहीं पता है। आज दुनिया में लोग लोगों को तोलते हैं कि भाई लोग पैसों वालों की इज्जत बहुत करते हैं, सैल्यूट मार देते हैं, कुर्सी वालों की। हाँ, दो आदमी आए, एक गरीब का आया एक मालदार का आया, तो मालदार के लिए तेवर अलग हो गया, गरीब के लिए तेवर अलग होता है। आप देख लो एक ही बैठक में। तो लोग आज दुनिया में पैसों से लोगों को तोलते हैं, कुर्सी से तोलते हैं। हम ईमान वाले से हर एक को तोलेंगे कि ये ईमान वाला है, इसकी अल्लाह के वहां कदर है, इज्जत है। हमें नहीं पता कि कौन सा ईमान वाला अपने अंदर क्या राज रखता है, उसका अल्लाह के साथ क्या दोस्ती है, क्या संबंध है, हमें नहीं पता है। वो दिखने में ऐसा है लेकिन उसके अल्लाह के साथ क्या संबंध है हमें नहीं पता। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया लिखा कि हुजूर हज में थे और हज में से वापसी हो रही थी, है तो साहबा की तीसरी जिल्द में है। अरफात से मुज़दलिफा जा रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बहुत बड़े मजमे ने हज किया। तो जब वहां से जा रहे थे तो वहां रुके हुए थे, तो उनके साथ काफिले में यमन के लोग भी शरीक थे। तो यमन वालों ने हमारे नबी अलैहि सलाम से फरमाया चलिए अपने चलते हैं आगे। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इंतजार करो, एक साथी आ रहा है। तो वो खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर हुई और उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो हुजूर अलैहि सलाम ने कहा बहुत साथी आ रहे हैं। तो इतने में हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, हजरत उसामा हाँ वो तशरीफ लाए। वो थोड़े से काले थे, उनकी मां हबशन थी। तो वो यमनियों ने कहा इस काले की वजह से हम हमारी देरी कर दी आपने, इस काले बच्चे की वजह से। इतना जुमला कहा, हमारे नबी अलैहि सलाम खामोश रहे, एक जुमला नहीं बोला। हज पूरा हो गया। हमारे नबी अलैहि सलाम के हज पूरा होने के बाद बहुत थोड़ा वक्त, 2, सवा 2, पौने 2 महीने दुनिया में रहे और दुनिया से रुखसत हो गए। 12 रबीउल अव्वल देख लो आप, हज, जिलहज, मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल, थोड़ा ही वक्त रहे और दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद लोगों में इर्तिदाद आया कि एक मजमा वो था जो हुजूर की वजह से इस्लाम लाया था। तो वो लोग कहने लगे जब हुजूर नहीं रहे तब हम इस्लाम पर नहीं रहेंगे, तो वो मुर्तद हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 11 जमातें बनाई इन सबको समझाने के लिए। वो जमातों ने जाकर सबको समझाया तो सब समझ गए और इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन ये टोला जिन्होंने ये कहा था इस काले की वजह से ऐसा किया, वो टोले को 50 बार समझाया, वो मुसलमान नहीं हुए। तो फिर मुसलमानों की जमात ने उनके साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उनको मारा और वो कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। हालांकि उन्होंने किसके साथ हज किया था? हुजूर के साथ किया था। इस पर मौलाना इनामुल हसन साहब का हाशिया है, उन्होंने लिखा ये उनकी उस गलत बात का असर हुआ कि अल्लाह ने ईमान ही छीन लिया एक बच्चे की नाकदरी की वजह से। हाँ, तो हम किसी भी सतह पर पहुंच जाएं, हम एक ईमान वाले की इज्जत और कदर की निगाह से देखेंगे, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है हमें नहीं पता। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के मलफूजात पढ़ा था, उन्होंने एक जगह लिखा एक आदमी को तुम जिना करते हुए देखो, जिना करते हुए, तो भी उसके चर्चे मत करो और उसको मार्केट में उछालो मत, उसकी बात को इफ्शा मत करो। हो सकता है उससे वो गुनाह हुआ, उस गुनाह के बाद वो अल्लाह से इतना कह दे कि अल्लाह मियां मेरी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे, उसका गुनाह माफ हो गया, वो अल्लाह से मामला है, उसका तो माफ हो गया। मैंने चर्चा शुरू की, मेरा शुरू हो गया और उसका पूरा हो गया। मैंने चर्चा शुरू की तो मेरा शुरू हो गया और उसने तौबा की तो उसका तो पूरा हो गया मामला। तो फरमाते थे किसी को गुनाह में देखो उससे भी बदजन न हो जाओ, उसके चर्चे न करो। इसलिए हम अपने माशरे को पाक रखें और माशरा जो बाकी रहता है वो हुस्ने जन से, हमारे आपस में साथियों से हुस्ने जन एक एक से अच्छी तावील करना। कोई बात हो गई तो मनफी बात करने के बजाय मुस्बत बात करना। हाँ, अभी एक जगह पढ़ रहा था मनफी और मुस्बत का, एक आदमी एक खातून अपने बच्चों को लेकर जा रही है, तो वहां एक भंगी झाड़ू निकल रहा था। तो वो अम्मा अपने बच्चे से कह रही है देख पढ़ेगा नहीं तो इसकी तरह हरिजन बनेगा, भंगी बनेगा। एक तो सोची हो गई।
پھر تھوڑی دیر میں دوسری ماں، اس مضمون میں لکھا تھا، دوسری ماں وہاں سے گزری، وہ ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا اگر تو پڑھے لکھ کر اچھا نہیں بنے گا تو ایسے کمزور لوگوں کو کون سہارا دے گا، ایسے کمزور لوگوں کو کون سہارا دے گا. اور پہلی والی نے کہا پڑھے گا لکھے گا نہیں تو دیکھ ایسا بھنگی بننا پڑے گا. کیا مثبت سوچ اور منفی سوچ میں ایسا فرق ہوتا ہے. اچھی بات کی تعویل کر کے اپنے مسجد اور جماعت کو ہمیں مضبوط بنانا ہے. ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آ جائے ہمارے پاس سے جانا نہیں چاہیے. صبح میں مولانا نے روانگی میں بتایا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو ان کے ابا فدیے کی رقم لے کر آئے. وہ بہت زمانے تک غائب رہے تو ان کے ابا حج کا قافلہ ایک آیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ بچہ یہاں ہے. انہوں نے جا کر ان کے ابا کو بتایا کہ تمہارا بیٹا وہ تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو بہت فدیے کی رقم لے کر آئے. فدیے کی رقم لے کر آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فدیے کی رقم لے لیں اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے لیے آئے ہو تو مجھے فدیہ نہیں چاہیے. آپ کا بیٹا ہے اگر وہ آنا چاہے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیے اور لیکن اگر وہ آنا نہیں چاہے گا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں منظور ہے. کیوں کہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ بیٹا باپ کے ساتھ نہ آئے، غلامی کو چھوڑ کر آزادی پر نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں منظور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں. کہ کون ہے؟ کہ یہ میرے ابا ہیں اور یہ کہ یہ میرے چچا ہیں. جب تعارف ہو گیا تو ان سے کہا کہ بچے سے بات کر لو جو تم کو کرنی ہے. تو انہوں نے کہی کہ بیٹا تو ہم سے جدا ہو گیا تھا، ہم تیرے لیے سرگرداں پھرتے تھے، مارے پھر رہے تھے، ہمیں پتہ چلا تو ہم یہاں آئے ہیں اور یہ فدیے کی رقم لے کر آئے. لیکن آپ کے آقا جو ہیں انہوں نے ہم پر حق سے زیادہ احسان کیا ہے. وہ احسان یہ کیا کہ فدیے کی رقم بھی لینے کو تیار نہیں اور آپ کو ایسے ہی آزاد کرتے ہیں. تو بیٹا ہمارے ساتھ آپ چلیے. اپنی گزارش انہوں نے رکھی. جب ان کی بات پوری ہو گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا. ہمارے نبی علیہ السلام کا زبان سے ایک جملہ نکلا کہ زید مجھے بھی تو جانتے ہو نا، مجھے بھی تو جانتے ہو. بس اتنا جملہ پورا ہونا تھا کہ دھڑام دے کر حضور کی گود میں گر گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، سگے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. وہ باپ کہنے لگا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے کہ باپ کے ساتھ جائے گا تو وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا، غلامی سے نکل جائے گا. یہاں حضور کے پاس تو غلام ہے کہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے حضرت زید میرے بیٹے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس کوئی آ جائے وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے ہمارا رونا ہوگا، اس کے لیے بلبلانا ہوگا، اس کی خوشامد کرنا ہوگی، اس کو اللہ سے قبول کرانا ہوگا. جو آئے ہیں ان کو سنبھالنا ہے. اس کے لیے ان کے ساتھ اچھے رویوں سے پیش آنا، نرم بات کرنا. نرم ہم محنت کرتے کرتے ہمارے اندر سختی نہ آوے، نرمی آنی چاہیے. پھل والی ڈالی جھکتی ہے، پھل والی ڈالی جھک جاتی ہے. جن ڈالیوں پر پھل نہیں ہوتے وہ اکڑاتی ہے، اس میں سختی ہوتی ہے. کتابوں میں آتا ہے اللہ جو نرمی پر دیتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے. اللہ ما یعطی علی الرفق ما یعطی علی العنف. اللہ سختی پر وہ نہیں دیتے جو نرمی پر دیتے ہیں. کتابوں میں لکھا جو نرمی سے محروم ہو گیا ساری بھلائی سے محروم ہو گیا. من حرم من الرفق حرم من الخیر کلہ، کہ اس کی تو پورا اس کا ستیاناش ہو گیا، اس کی تو ساری بھلائی ختم ہو گئی. اس لیے ہم بتکلف کوشش کر کے نرم بن جائیں، اپنے ساتھیوں کے لیے نرم بن جائیں. ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ بیچوں بیچ کا جملہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. قرآن میں یہ جملہ آیا، وہاں لکھا ہے آدھا قرآن وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. تو وہ اصحاب کہف کا واقعہ لکھا کہ وہ بستی میں ایک آدمی کو بھیج رہے تھے سودا لینے کے لیے. تو اس کو کہا کہ دیکھ تو بستی میں جاوے تو سودا لے کر آنا، کسی سے جھپا جھپی مت کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ. بتکلف تیرے میں نرمی نہ بھی ہو تو بھی نرم بن جانا، تجھے کوئی سمجھ نہ پائے نرم بن جانا، ایسا کہا. وَلْيَتَلَطَّفْ. علماء نے لکھا اللہ اس کو بیچوں بیچ لائے کہ اس کے آگے اور پیچھے جتنا بھی ہے وہ نرمی سے وجود میں آ جائے گا. اس کے لیے نرم بن جانا. اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں خوب نرم بن کر اچھے بول کر ہمارے بول سے کوئی زخمی نہ ہو جائے. ہاں یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے حضرت اسامہ کا، اس میں زبان کے بول نے زخمی کر دیا اور روایت میں آتا ہے ایک بول جہنم کے اندر لے جاتا ہے. اس لیے محنت کرتے کرتے ہمارے اندر حسن پیدا ہو، مکارم اخلاق، اچھی عادتیں ہماری بڑھتی چلی جائے اور برائیاں نکلے اس کی اللہ سے ہم دعا کریں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم انی شدیدن، اللہ میں سخت ہوں فلیّنی، مجھے نرم کر دے. تو اللہ سے اس کو مانگیں اور اس کا استحضار کریں. اچھے بولنا ہے ساتھیوں کو کور کرنے کے لیے. بھائی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہی سرمایہ ہے، اور کہاں سے لائیں گے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آئے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں. یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ان میں سے کون کون اللہ کے سامنے رات کو کتنا روتا ہوگا، اللہ کے ساتھ اس کا کیا کیا سبند ہوگا. وہ ہمارے پیچھے دعائیں کرتے ہوں گے جس کی برکت سے ہماری گاڑی چل رہی ہے. ایک ایک پیچھے ساتھی کے پیچھے کون کون کیا کیا دعا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے. ہاں، ہم پرسوں نوساری میں تھے، ایک چاچا وہ بیٹھے تھے میرے پاس، انہوں نے کچھ لوگوں کا نام لیا کہ میں روزانہ سب کے نام لے کر دعا کرتا ہوں. اب میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، میرا بھی انہوں نے نام لیا تھا اور کئی ساتھیوں کا لیا. تو ہماری گاڑی پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے چلتی ہوتی ہے. اس کا ذہن میں لیں کہ ہمارے اور خصوصاً جب ہم محنت ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. تو اس محبت کو ہم اس سے بیگانگی نہ، لا تزہد عن التحبب. حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کے محبت سے ہم بے نیاز نہ بنے. یہ محبت میں آ رہے ہیں بیچارے، تو ان کو اچھا اوقار دینا، استقبال کرنا، ان کو لگے ہاتھوں لے لینا، مجمع تیار کرنا ہے. وہ اس کا راستہ محبت ہے. اچھے انداز سے ان سے بات کرنا، محبت دینا، نیا مجمع تیار ہو جائے گا. سختی نہ کریں کہ نرمی سے پیار محبت سے ان کو مانوس کرنا. اگر یہ سلسلہ ہمارا جاری ہوا تو تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں، سخت لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ کہ جو سخت لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ کیا کرو گے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جاؤ. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے کہ ان کے ساتھ حسن اسلوب سے آپ پیش آ جاؤ. تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، محلے والوں کے ساتھ بھی تھوڑی بات ہوئی اور ہم 19-20 کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں محلے والوں کے ساتھ. آج ان سے جھگڑا کریں گے پانی کے لیے، گاڑی پارکنگ کے لیے، اور کل وہاں بات لے کر کیسے جائیں گے؟ آج اس کے گاڑی کی پارکنگ کے لیے میں نے جھگڑا کیا، اب کل ان سے تقاضے کے بعد لے کر میں کیسے جاؤں گا؟ میرا بچہ اور اس کا بچہ جھگڑا کیا تو میں نے اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، تو آج میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا تو کل بات لے کر کیسے جاؤں گا؟ کہ میں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی تکلیف کو برداشت کیا جائے. اس لیے ہم اس ماحول کو زندہ کریں تو انشاءاللہ ایک اچھا ماحول زندہ ہو جائے گا اور نیا عملہ کام میں جڑے گا. اور ہم جس دن دنیا سے جائیں گے ہم اپنے پیچھے بہت بڑا مجمع کام کرنے والا چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے. یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہو جائے گی. ہم تو قبر میں مزے سے سوئیں گے اور یہ سارے کے سارے ہم کو اصالِ ثواب کریں گے. اس لیے سارے حضرات نیت کرو کہ جس سطح پر ہے اس سطح سے آگے جانا ہے. ہم اپنی سطح کو ایک جگہ پر محدود نہ کریں، اوپر جانا ہے اللہ کے بھروسے پر، اور اپنے رویوں کو، اپنے تیور کو اچھا کرتے ہوئے اپنی محنت کو قربانی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. دیکھو اتنا بڑا مجمع جوانوں کا کہاں سے لائیں؟ یہ جوان ملتے نہیں ہیں. ایسے جوان خصوصاً آپ کے ضلع میں تو ہیں، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. یہ ضلع والے نے تو پوری دنیا میں کام کیا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھو آپ کے ضلع کے لوگ ملیں گے. تو جب پوری دنیا میں کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی مسجد میں، اپنے گاؤں اور اپنے ضلع میں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے کروانے کے لیے ہی توفیق دی ہے. تو انشاءاللہ اس توفیق کی ہم قدر کریں گے اور جو چیزیں کرنے کی چھوٹی ہوئی ہے آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کے کرنے کی فکر پر پڑ جائیں گے. اور جو چیزیں نہیں کرنے کی داخل ہو گئی ہے کوشش کر کے ان چیزوں کو نکالنے کی محنت میں لگ جائیں گے. سب نیت کرتے ہو بھائی اس کی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ توفیق دے.